نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ، اور جو کوئی پرہیزگاری کرے تم میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وتعمل صالحا، اور صالح اعمال اختیار کرے، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم دیں گے اسے اس کا اجر دگنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے معزز رزق۔ یعنی نبی کی بیویوں سے ہی خطاب ہے کہ اگر بالفرض بفرض تسلیم ان سے کوئی بے حیائی یا زنا کا ارتکاب کرتی ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اسی طرح اگر وہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہیں تو انہیں اجر بھی دگنا ملے گا، اور جس رزق کا تم مطالبہ کریو اخراجات کا، تو وہ دنیا میں اپنے نبی سے یعنی اپنے شوہر سے مطالبہ نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے معزز روزی تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، نہیں ہو تم کسی ایک کی مانند عورتوں میں سے، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو دبی آواز سے بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو امید لگا بیٹھے گا وہ جس کے دل میں مرض ہے، وقلنا قولا معروفا، اس کو انڈر لائن کریں، اچھی معروف بات تم کہہ سکتی ہو۔ یعنی اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتیں تو نہیں ہو، ساری دنیا کے لیے تم جو ہو ایک مثال ہو، اس لیے تم جو ہو اپنے اس جو دین تمہارے اوپر اتر رہا ہے، ہاں اس کو یاد کرو، اگلی آیت میں آ جائے گا، اور تقوی اختیار کرو، اور اگر کسی مرد سے بات بھی کرنی پڑے تو دبی اور لوچ والی آواز سے بات نہ کرنا، اور جس کے دل میں پہلے سے ہی مرض ہوگا وہ شیریں گفتگو سن کے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دکھ میں مبتلا ہو جائے، کسی مرض میں مبتلا ہو جائے۔ معروف طریقے سے تم بات کر سکتی ہو، اور یہ معروف طریقہ کیا ہے کہ آواز روکھی ہو، آواز میں لوچ اور شیریں جو ہے وہ نہ ہو۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مکمل عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، اگر عورت کی آواز کا پردہ ہوتا مکمل، وہ تو بازار جا کے دکانداروں سے کوئی چیز بھی نہیں مانگ سکتی تھی، اس لیے کیا کہا کہ لوچ دار اور شرینی آواز سے بات نہ کرو، روکھی اور معقول آواز سے بات کر سکتی ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ تم نمائش کرتی رہو پرانی جاہلیت کی نمائش، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انما یرید اللہ، بے شک ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیذہب عنکم الرجس، کہ وہ لے جائے تم سے پلیدگی، اہل البیت، اے گھر والو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے۔ یعنی وہ جو زمانہ جہالت میں عورتوں کا یہ تھا، کیونکہ پردہ کے احکام تو بھی نازل نہیں ہوئے تھے، بے پردہ سارے باہر نکل جاتے تھے، اور زیب و زینت اور اس کی نمائش بھی ہوتی تھی، تو اے نبی کی بیویوں، اب اس معاشرتی اخلاقی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرو کہ پرانی جاہلیت والی جو زیب و زینت ہے وہ نہیں ہوگی، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے، نبی کے گھر سے اس تطہیر کے عمل کو شروع کر رہا ہے، تاکہ سارا معاشرہ جو ہے وہ تمہیں دیکھ کر پاک ہو جائے۔ اور اس میں یہ جب تطہیر کی آیات اتریں تو مخاطب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، جنہیں اہل بیت کہا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو، سیدہ فاطمہ زہرا کو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لیا اور کہا کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تاکہ اس تطہیر کے عمل میں بیویاں بھی شامل ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی شامل ہو جائے۔ تو گویا اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے باریک بین باخبر۔ یعنی وہی تمہارے گھروں میں اترتی ہے اور تمہارے گھروں میں سے جو ہے ساری دنیا کو جو ہے وہ علم پہنچتا ہے، تو اس لیے جو بھی وہی اترے، جو آیات اتریں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت ہے، ہاں آپ کا طریقہ کار، اس کو یاد کرو، چونکہ ساری دنیا کی عورتوں نے تمہیں دیکھنا ہے، اور خصوصاً جو گھر کے اندر کی زندگی ہے وہ صحابہ نے بھی کس سے سیکھنی ہے؟ آپ کی ازواج سے ہی سیکھنی ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں،
والمؤمنین والمؤمنات اور مومن مرد اور عورتیں، والقانتین والقانتات اور پرہیزگار مرد اور عورتیں، والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور عورتیں، والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، والخاشعین والخاشعات اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات اور صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، والصائمین والصائمات اور روزہ دار مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اور اللہ کی یاد کرنے والے بہت زیادہ اللہ کی یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر۔ یعنی مسلمان تو وہ ہو جاتے ہیں نا جب وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن ایمان کے تقاضے اس سے بڑھ کر بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر صرف زبانی دعوے نہ کرے بلکہ عملاً اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے، اور یہ ساری جو خوبیاں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں گویا یہ اسلام کی وہ اقدار ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور نہیں ہے جائز کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے، اذا قضى اللہ ورسولہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول، امراً کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارہ کہ ہو جائے ان کے لیے اختیار، من امرہم ان کے حکم سے، ان کے معاملے میں، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد ضل ضلالا مبینا تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور غلامی کے اس کو بھی توڑنا چاہتے تھے، کیونکہ جو غلام ہوتے تھے وہ بڑی نچلی قسم کی مخلوق سمجھے جاتے تھے، اور جو آزاد ہو جاتے تھے غلام بیچارے انہیں بھی آزاد کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں رکھا جاتا تھا بلکہ مولا کہا جاتا تھا، ایک تیسرا طبقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چونکہ یہ بھی انسان ہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس متبنہ بیٹے کا رشتہ سیدہ اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جہش سے مانگا، تو انہیں تو بڑی توہین محسوس ہوئی، چونکہ وہ اعلیٰ درجے کے یعنی معاشرے میں قریش، خاندان قریش اعلیٰ درجے کے تھے، انہوں نے انکار جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اپنی مرضیاں جو ہیں وہ نہیں چلتی۔ جب یہ آیت سنائی گئی تو سیدہ زینب نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ شادی ہو گئی، لیکن وہ جو ایک تفاوت تھا ذہنوں میں وہ ایک دم سے ختم نہ ہو سکا، وہ اپنے شوہر کو وہ عزت نہ دے سکیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ جب آپ کہتے تھے اس کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ اپنی بیوی اپنے اوپر روک کے رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ اور آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے، مَا اللَّهُ مُبْدِي جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، وَتَخْشَى النَّاسَ اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ اور اللہ زیادہ حقدار تھا کہ آپ اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا پھر جب پوری کر لی زید نے اس عورت سے اپنی خواہش کو، زَوَّجْنَاكَهَا ہم نے نکاح کر دیا آپ کا اس عورت سے، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ تاکہ نہ ہو مومنین پر کوئی حرج، فی ازواج ادعیائہم ان کے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا جبکہ وہ ان سے اپنی خواہش کو پورا کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو کیا جا چکا ہے۔ اب سیدنا زید پر اللہ اور اس کے رسول کا انعام کیا تھا کہ یہ جب 8 سال کے تھے تو یہ بک گئے، اور چونکہ قبائلی جنگیں ہو رہی ہوتی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے سیدہ خدیجہ کو یہ غلام دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عادات دیکھیں تو سیدہ خدیجہ سے ان کو مانگ لیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد ان کے باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو وہ لینے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھے رقم تو نہیں چاہیے لیکن اس بچے سے ہی پوچھ لو کیا وہ جانا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن بچے نے جانے سے انکار کیا کہ مجھے تو ماں باپ سے بڑھ کر پیار جو ہے وہ یہاں پر مل رہا ہے۔ اور پھر دوسرا احسان یہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ایک یہ احسان تھا، اور دوسرا احسان یہ کہ قریش کی شہزادی سے ان کا نکاح جو ہے وہ بھی کر دیا۔ لیکن
لیکن سیدنا زید جو ہے وہ شکایت کرتے رہتے کہ میرا وہ مقام نہیں ہے جو ایک شوہر کا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ اشارے بھی مل رہے تھے کہ یہ طلاق دیں گے تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی، اور پھر تانے بھی سننے پڑیں گے کہ لو جی اس نے تو بیٹے کی بہو سے جو ہے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اب آپ ان کو سمجھاتے کہ زید اگر اس نے اتنی قربانی دی ہے تو بھی کچھ برداشت کر، آپ کو خطرے کیا تھے کہ اپنی بیوی روک کے رکھ، طلاق دے دے گا تو مجھے کرنی پڑ جائے گی، لیکن اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ تو پورا ہونا تھا میرے محبوب۔ آپ لوگوں کے تانوں کی فکر نہ کریں، آپ کو فقط کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب عدت ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے سیدنا زید کو ہی بھیجا کہ جاؤ زینب کے پاس جا کے میرا ذکر کرو۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آٹے کا خمیر اٹھا رہی تھی، میں ان کی عظمت کی وجہ سے انہیں نظر بھر کر دیکھ نہ سکا کیونکہ آپ نے بھی ان کا ذکر کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ میں اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، استخارہ نہ کر لوں۔ اور ادھر وہ جائے نماز پہ کھڑی ہوئیں اور ادھر قرآن اتر آیا، یعنی یہ آیتیں اتر آئیں، ادھر قرآن اتر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اذن کے سیدہ زینب کے گھر چلے گئے۔ یہ نکاح آسمانوں پر ہی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نکاح، اللہ کا حکم ہی قائم مقام نکاح کے تھا۔ اور سیدہ زینب باقی بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہیں تو تمہارے ولیوں نے بیاہا، مجھے ساتویں آسمان کے اوپر سے اللہ نے بیاہ دیا۔ ما کان علی النبی، جی نہیں ہے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من حرج، ان کوئی تنگی، فیما فرض اللہ لہ، بیچ اس کے جو فرض کیا اللہ نے اس کے لیے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا فیصلہ تو کیا جا چکا ہے، اس کا طے شدہ فیصلہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نکاح فرض ہو چکا تھا، اور نبی جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مشکلات اٹھا کر بھی عمل کرتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ، اور اسی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں وہ ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابا احد من رجالکم، باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ یعنی پھر شور اٹھا کہ بھئی جی اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، وہ کسی مرد کے باپ ہے ہی نہیں، اور آپ کے جو دو بیٹے تھے طیب اور قاسم جو ہیں وہ تو فوت ہو چکے تھے، ابراہیم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور حسن حسین ابھی چھوٹے بچے تھے، مرد نہیں تھے کہ یہ کہا جا سکے کہ آپ کسی مرد کے باپ ہیں۔ بہرحال جو متبنہ ہوتا ہے وہ اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس کی متعلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے نزدیک دجال جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے جس نے نبوت کے دعوے کیے، اور پھر سیدہ زینب کا تو نکاح آسمانوں کے اوپر سے ہوا تھا نا، اور یہ دنیا میں بھی پریکٹس ہوا یہ نکاح، اور اس نے بھی ایک ڈھونگ رچایا غلام احمد قادیانی نے، محمدی بیگم اس کو پسند آ گئی، کہنے لگا جی اللہ نے تو میرا نکاح محمدی بیگم سے آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ محمدی بیگم کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا، انہوں نے فوراً محمدی بیگم کا نکاح کہیں اور کر دیا، یہ اور اس کے بچے بھی وہاں پر ہوئے، یہ بیچارہ آسمانوں کا نکاح آسمانوں پہ ہی رہ گیا، اور دنیا میں حسرت لیے ہی محمدی بیگم کی بیچارہ مر گیا، اور یہیں سے پتہ چلا کہ یہ اپنی نبوت کے دعوے میں کتنا سچا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، هو الذی یصلی علیکم، وہ ذات جو درود بھیجتی ہے، رحمت بھیجتی ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مومنین کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت بھیجتے ہیں، اور یہاں پر نبی کی بات نہیں ہوئی، مومنین کی بات ہوئی۔
ہوئی ہے کہ جب مومن اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں تو اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے بھی ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی رحمت ہی یہ ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا ہوگی جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام. وعد لہم اجرا کریما، اور اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے معزز اجر، باعزت اجر. یعنی وہ جب جنتی آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے اور رب رحیم بھی ان کو سلام کرے گا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سورج پوری کائنات کو روشنی دے رہا ہے، جب سورج نکل آتا ہے تو کسی چاند تارے کی ضرورت رہتی ہے؟ نہیں رہتی. اسی طرح جب آفتاب نبوت آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں رہتی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اپنی رائے کو، رسم و رواج کو اور تقلید آبا کو ترجیح دے گا، یا فقہا کی جو فقاہتیں ہیں ان کو لے کے بیٹھا رہے گا اور حدیث کو پیچھے کر دے گا، تو گویا ایسا شخص بھی گمراہ ہو جاتا ہے. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دیجئے مومنین کو، بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کے پاس سے بہت بڑا فضل ہے. یعنی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کی امت بھی سارے نبیوں سے افضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور نا اطاعت کیجئے کافروں کی اور منافقوں کی، ودع اذاہم، اور ان کی تکلیف کو چھوڑ دیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز. یعنی اب یہ کافر جو باتیں بنا رہے ہیں کہ جی بہو سے نکاح کر لیا، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، اور اسی طرح منافق تہمتیں بھی لگاتے تھے آپ اور آپ کے اہل خانہ پر، اے میرے محبوب چھوڑ دو ان کی باتوں کو، بھروسہ اللہ پر کرو، اللہ خود ان سے نمٹ لے گا. اور آپ کی شان تو اللہ قیامت تک کے لیے آپ کی شان کو اللہ نے بلند کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدہ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی بھی گنتی، تعتدونہا، کہ تم اس کو شمار کرو، فمتعوہن، تو انہیں فائدہ دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں عمدگی کے ساتھ رخصت کر دو. یعنی صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے تو پھر عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں، وہ دوسرے دن نکاح کر لے، اس پر کوئی عدت نہیں. ہاں اگر حق مہر مقرر ہوا ہے، آدھا حق مہر بھی ان کو دو، بے شک صحبت نہیں ہوئی تو بھی دو، لیکن اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر بھی ان کو کچھ دے دلا کر جو ہے وہ رخصت کرو، اور عمدگی سے رخصت کرو، کوئی الزام لگا کر ان پہ رخصت نہ کرو اور انہیں کوئی تکلیف نہ دو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے بیویاں وہ جو آتیت اجورہن، آپ انہیں ان کے حق مہر دے دیں، وما ملکت یمینک، اور جو مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، مما آفا اللہ علیک، اس سے جو مال غنیمت میں دیا اللہ نے آپ کو، وبنات عمیک، اور چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتک، اور پھوپھی کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور خالہ کی بیٹیاں، وبنات، اور ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور خالہ کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے تیرے ساتھ، وامرأۃ مؤمنۃ، اور مومنہ عورت، ان وہبت نفسہا، اگر وہ اپنا آپ ہبہ کر دے، للنبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یستنکحھا، کہ وہ اس سے نکاح کر لیں، خالصۃ لک، یہ حکم خالص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، بے شک ہم نے جان لیا جو فرض کیا ہے ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی آپ کی بیویاں جو جنہیں آپ نے حق مہر دیا ہے وہ بھی آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے، ہاں یہ جو رشتے ہیں یعنی چچا ماموں، ہاں ان کی بیٹیوں سے بھی آپ نکاح کر سکتی ہیں اس صورت میں جب کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں.
ایک اعتراض نبی پر یہ بھی اٹھا کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو یہ آپ کی 5ویں بیوی تھیں، اس سے پہلے سیدہ عائشہ تھی، سیدہ حفصہ تھی، سیدہ ام سلمہ تھی، سیدہ سودا تھی، اور پھر کافروں نے شور مچایا باقی مومن تو 4 شادیاں، تو کہا میرے نبی کو اجازت ہے، میرا نبی، اور ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھیں، ایک وقت میں آپ کی 11 بیویاں بھی تھیں، میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے، اگر وہ ان رشتوں سے اور بھی شادیاں کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت آ کے میرے نبی سے یہ کہے کہ میں اپنا آپ کو دیتی ہوں، یہ اس کا یہ کہہ دینا ہے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ کہہ دینا ہی جو ہے، ولی کی بھی ضرورت نہیں، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوگا، لیکن کسی عام مومن کو اگر کوئی عورت آ کے کہے جی میں اپنا آپ کو دیکھتی ہوں، مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہوگی۔ یہ حکم خالص کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ الگ کر دو جسے چاہو ان میں سے، وتووی الیک من تشاء، اور آپ اپنے پاس بلا لو جس کو آپ چاہیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جسے علیحدہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ بلا لیں، فلا جناح علیک، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ قریب تر ہے کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں، ولا یحزن، اور وہ غمگین بھی نہ ہوں، ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور وہ راضی ہو جائیں ساتھ اس کے جو دیا ان کو سب کو، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ جاننے والا، تحمل والا۔ یعنی اللہ نے رات کی باری بھی ختم کر دی، جس بیوی کو چاہیں آپ الگ کر دیں، جس بیوی کے پاس آپ جانا چاہیں آپ چلے جائیں، رات کی کوئی باری جو ہے وہ نہیں، لیکن اس رخصت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کی باری جو ہے وہ مقرر کی ہوئی تھی، اور اگر آپ کسی بیوی کی باری میں کسی اور بیوی کے پاس جانا چاہتے تو آپ اس بیوی سے اجازت لیتے تھے۔ اللہ نے آپ پر تو یہ حق ہی ختم کر دیا کہ آپ جو ہے رات کی باری، آپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی ہوں گی، ایک ذمہ داری بوجھ ختم ہوا، اور بیویوں کی کیسے ٹھنڈی ہوں گی؟ لڑائی تو حقوق پر ہوتی ہے نا جی، آج میری وارثی تھی، آج تیری، لڑائی تو اس کی ہوتی ہے، ان کی لڑائیاں بھی ختم ہو گئیں، حقوق ہی اللہ نے ختم کر دیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ بھی تیرے دین میں تیرے ساتھ شامل ہو جائیں گی، تیری بیویاں ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے۔ اب اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ان بیویوں کے دلوں میں بھی، کہ کیا انہوں نے اس حکم کو کیسے قبول کیا، اور مومنین کی بھی یہاں بات ہوئی ہے کہ میرے نبی کو جو اللہ نے خاصہ دیا ہے، جو رخصتیں دی ہیں، مومن بھی اپنے دلوں میں چون چرا نہیں کریں گے، اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے میرے نبی کی عزت اور تکریم ہی کریں گے۔ لا یحل لک النساء من بعد، نہیں ہے حلال آپ کے لیے بیویاں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی کہ آپ بدل دیں ان کے ساتھ دوسری بیویاں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ کہ اچھی لگیں تجھے، ان کا حسن اچھا لگے، الا ما ملکت یمینک، مگر جو مالک ہوئے تیرے دائیں ہاتھ، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور ہے اللہ اوپر ہر چیز کے نگران۔ اب بیویوں نے بھی سر تسلیم، اتنی فرما بردار بیویاں تھیں کہ جب نان نفقے کا مطالبہ کیا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی، ہاں مال غنیمت بھی آ چکا تھا، لیکن انہوں نے اتنی اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا اور کہا جو روکھی سکھی ملے گی ہم صبر شکر کر کے کھائیں گے۔ اللہ نے کہا اب میرے محبوب بس یہ بیویاں آپ کی پکی بیویاں ہیں، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دیں گے، اور ان کو بدل کر آپ کوئی دوسری بیوی ان کی جگہ بھی نہیں لائیں گے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، اور دونوں مطلب درست ہیں، کہ یہ جو رشتے آپ کے لیے چچا ماموں حلال کیے ہیں، ان کے علاوہ اب آپ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، طرف کھانے کے، غیر ناظرین اناہ، نہ انتظار کرنے والے اس کے پکنے کا، ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو تم منتشر ہو جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور باتوں میں دل نہ لگانے والے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات تکلیف دیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فیستحیی منکم، وہ تو تم سے شرماتا ہے، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کرنے سے شرماتا نہیں ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم مانگو ان سے کوئی بھی سامان، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو تم ان سے پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے،
وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو اس کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور معاشرت کے آداب آپ کو دیے گئے کہ جب کوئی بلائے تو ہی اس کے گھر میں جاؤ، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ بلا روک ٹوک مرد آتے جاتے تھے گھروں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ سیدنا عمر کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی، کہتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں، ہر طرح کا آدمی آپ کے گھر چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے آیت حجاب نازل کی، گھروں کے اوپر پردے لٹک گئے اور پابندی۔ پھر کیا تھا، ہاں اگر کوئی بلائے تو جاؤ، دعوت کرے تو کوئی جاؤ، لیکن اتنی پہلے نہ چلے جاؤ کہ تم جا کے کھانے کا پکنے کا انتظار کرو، اس سے اہل خانہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً واپس چلے جاؤ، بعد میں اہل خانہ کو اور بھی کوئی کام ہوتے ہیں، اور باتوں میں دل نہ لگایا کرو۔ اور ہوا اس طرح کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اگلے دن جب آپ نے صحبت کی تو ولیمہ ہوا، اور ولیمے میں سیدنا انس کہتے ہیں میں نے سارے لوگوں کو بلایا، لوگ آتے، گوشت اور روٹی تھا، کھا کے چلے جاتے، لیکن سب چلے گئے، 3 آدمی بیٹھے باتیں کرتے رہ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیسے گھر میں جو ہے وہ جاتے؟ آپ وہاں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں چلے گئے، ان کو جا کے سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا، بہرحال انہوں نے برکت کی دعا دی، کہا بیوی کو کیسا پایا، پھر ان سے باقی ساری بیویوں کو مل کر آگے سب نے وہی باتیں کی کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ جب واپس آئے تو وہ 3 آدمی ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ پھر پریشان ہو گئے، آپ تو شرماتے ہیں، انہیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب جاؤ بھئی اپنے گھر میں، لیکن اللہ نہیں شرماتا۔ آپ پھر واپس سیدہ عائشہ کے حجرہ میں گئے، لیکن اس وقت آپ کو پھر بتایا گیا کہ وہ آدمی چلے گئے ہیں، یہ آیت نازل ہو گئی۔ سیدنا انس کہتے ہیں پردہ آپ نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال دیا، پھر یہ انسانی طرز معاشرت کا حصہ بن گیا کہ سب مسلمانوں کے گھروں کے آگے پردے، اور آپ کوئی بلا روک ٹوک جو ہے نہیں جا سکتا۔ اگر امہات المومنین سے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے یا کوئی چیز بھی لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ اور پھر نبی کی بیویاں، عام مومن کی تو بیوی مر جائے بعد میں کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، لیکن نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان سے نبی کی وفات کے بعد بھی ان سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ دل میں خیال بھی نہ لانا ایسی بات کا کہ کوئی نبی کی بیوی سے شادی کرے۔ ان تبدو شیئن، اگر تم ظاہر کرو گے کچھ، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی دل میں خیال تک نہیں آنا چاہیے، زبان سے ظاہر کرنا تو درکنار، اللہ سب کو جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں ہے گناہ ان پر ان کے باپوں میں، ولا ابنائہن، اور نہ ان کے بیٹے، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائی، ولا ابنائی اخوانہن، اور نہ ان کے بھتیجے، ولا ابنائی اخواتہن، اور نہ ان کے بھانجے، ولا نسائہن، اور نہ ان کی عورتیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈر جانے والیاں، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے۔ یعنی ویسے تو کوئی آپ گھروں کے اندر نہیں جا سکتا، لیکن یہ محرم رشتے جو ہیں یہ عورتوں کے گھروں میں ان ازواج کے پاس، آپ کی ازواج کے پاس یہ محرم رشتے جا سکتے ہیں، اور کسی بھی مومن کے گھر میں یہ محرم رشتے جو ہیں یہ جا سکتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی بھیجا کرو۔ یعنی اے میرے محبوب، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں ان کے مکر و فریب اور پروپیگنڈے سے، جبکہ اللہ کی رحمت میں ہیں آپ؟ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور مومنین کی طرف اگر یہ لفظ ہو تو وہ درود بھیجتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میرے نبی پر اگر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو مومنین کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ محسن انسانیت ہے، اس نے تمہیں جنتوں کے رستے دکھائے ہیں اور ماریں کھا کر رستے دکھائے ہیں، تو تم سارے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو، فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دے گا، 10 نیکیاں اللہ لکھ دے گا، 10 گناہ اللہ اس کے معاف کر دے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی انہیں اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، وعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کیا ہے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ تکلیف کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ کافر شرارتیں اور پروپیگنڈے کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، اور منافق الزام تراشیاں بھی کر لیتے تھے آپ کے ازواج پر، آپ کے گھر والوں پر، اور اگر اللہ کے نبی کی کوئی بات نہ مانے، آپ کے حکم کے مقابلے میں دوسروں کی رائے کو ترجیح دے، تو یہ بات بھی اللہ کے نبی کو تکلیف دے سکتی ہے، یعنی حدیث کی موجودگی میں رائے یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو بے شک انہوں نے اٹھایا بہتان اور کھلا گناہ۔ جب رات کو مومنہ عورتیں جو ہے مناسک کی طرف جایا کرتی تھی قضاء حاجت کے لیے، تو منافق ان کو چھیڑتے تھے، غلط لچر قسم کی گفتگو کرتے، جب شکایت ہوتی تو کہتے ہم نے سمجھا لونڈی ہے، ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آزاد عورتیں جو ہیں وہ پورا پردہ کر کے باہر نکلیں گی، تاکہ لونڈی میں اور آزاد عورت میں فرق ہو جائے، پہچان لی جائیں اور ان کو ستایا نہ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ پکا ہی یہ گھروں میں قرار پکڑیں، عورتوں پر پکا جو ہے وہ داخلہ بند ہو جائے، باہر نکلنا جو ہے نا۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رات کو مناسے کی طرف دوسری عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی، چونکہ قد ان کا ذرا لمبا تھا، سیدنا عمر نے جب دور سے دیکھا وہ بھی لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دور سے کہنے لگے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، اور کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ان پر پابندیاں لگ جائیں، یہ گھروں میں ہی قرار پکڑیں۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی بری لگی۔ آ کر رسول اللہ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کا رسول میرے گھر میں تھے، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ باہر نکلی تھی، عمر نے تو ایسی اور ایسی بات کی، آپ کھانا کھا رہے تھے اور ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی، وحی کے آثار جو ہے وہ نمودار ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عورتوں کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، پکا اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ پردے کی حدود میں رہ کر جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلیں گی، اور یہ ضرورت کیا ہے، وہ شادی بیاہ میں جا سکتی ہیں، وہ ہاسپٹل جا سکتی ہیں، وہ حج اور عمرہ کو جا سکتی ہیں، اپنے میکے جا سکتی ہیں، کسی بھی ضرورت کے تحت جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن پورا پردے میں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ازواجکا، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیں اپنے اوپر اپنی اوڑھنیاں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے کہ انہیں پہچان لیا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی نبی کی بیویوں سے، نبی کی بیٹیوں سے، اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں اور آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹی کا ذکر نہیں، جیسے کہ ہمارے شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی اور سیدہ فاطمہ کو ہی بیٹی مانتے، لیکن یہاں جمع کا صیغہ ہے، نبی کی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہیں کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو پھر وہ اپنی پوری اوڑھنی، صرف تھوڑا سا رستہ نظر آئے، اپنا گریبان، اپنی گردن، اپنا زیور، اپنا زینت، سارا کچھ چھپا کے نکلیں، تاکہ ان میں اور لونڈیوں میں فرق ہو جائے اور ان کو ستایا نہ جائے۔ اور ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے اور ہماری تو نظر پاک ہے، تو نعوذ باللہ، کیا نبی کی بیویوں کی نظر پاک نہیں تھی؟ انہوں نے تو بڑے پردے کیے، ایسی بات کہنے والا جو ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون، البتہ اگر باز نہ آئے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور افواہیں پھیلانے والے مدینہ میں، لنغرینک بہم، ہم آپ کو اٹھا کھڑا کریں گے ان کے پیچھے، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر نہ وہ آپ کے پڑوس میں رہ سکیں گے اس میں مگر تھوڑے لوگ۔ یعنی یہ منافق جو شرارتیں کرتے ہیں، اور اسی طرح جن کے دلوں میں مرض، یہ یہودی بڑے بدعہد قوم تھے، سب سے پہلے بنو قینقاع جو ہے ان کو جلا وطن کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بنو نذیر کی باری آئی، ان کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر جب وہ جنگ احزاب میں ساروں کو لے کر آگے، اور مدینہ کے اندر جو یہودی تھے بنو قریظہ، یہ تھوڑے سے اچھے تھے، لیکن بنو نذیر کے سردار نے انہیں بھی بدعہدی پر مجبور کیا، جب انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کو سے جو ہے وہ مدینہ کو
پاک کر دیا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر تو خیبر کی طرف چلے گئے، اور قریظہ کے مرد جو ہے یہ قتل کر دیے گئے، اور بیویاں اور بچے لونڈی غلام بنائے گئے۔ ملعونین یہ لعنت کیے گئے ہیں، اینما ثقفوا اخذوا جہاں کہیں یہ پائے جائیں ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل سنت اللہ کی ان لوگوں میں جو گزر گئے اس سے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا آپ اللہ کے اس طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے، یعنی اللہ ایک دم سے عذاب نہیں دیتا، حق و باطل کا مارکا سجتا ہے، بالآخر اللہ مدد کس کی کرتا ہے؟ مومنین کی۔ یسألک الناس عن الساعۃ سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں، قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انما علمها عند اللہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا اور آپ کیا جانیں شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، یعنی یہ قیامت ایسا علم ہے کہ کوئی کتنی بھی علم حاصل کر لے، کتابیں کھول لے، قیامت کا علم اس کو معلوم ہو جائے گا، اس سلسلے میں تو بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ لعن الکافرین بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں کو، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ یہ جو قیامت کے منکر ہیں اسی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ شتر بے مہار ہے، تو آگے جا کر پھر جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار جس دن الٹ پلٹ کیا جائے گا ان کے چہروں کو آگ میں، یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہمیں، اطعنا اللہ و اطعنا الرسولا ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، یعنی اس وقت یاد آ جائے گا ہائے کاش اللہ اور اس کے رسول کی بات ہم مان لیتے، وقالو اور وہ کہیں گے ربنا اے رب ہمارے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا ہم نے تو اپنے بڑوں کی اور اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی، فاضلونا السبیلا انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا۔ سردار تو وہ لوگ ہیں جو گاؤں کے چودھری ہیں یا حاکم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہی حکم رعایا پہ عوام پہ چلے، اور بزرگ کون ہیں؟ یہ یعنی مذہبی پیشوا ہوتے ہیں جو حکم ہی بدل دیتے ہیں اور بدعت ہی رائج کر دیتے ہیں اور ساری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ادھر جا کے سمجھ میں آئے گا کہ اوہو یہ تو بزرگوں کی باتوں کے پیچھے ہی چلتے رہے تھے اور ان کا تو قرآن و سنت سے کوئی دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب اے رب ہمارے ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا اور انہیں بڑی لعنت کر، کیونکہ ان کے قصے کہانیوں کے پیچھے ہم گمراہ ہوئے تھے اور یہ ہمیں ایسے سکھایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن سے ہی بیان کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، فبرأہ اللہ مما قالوا تو بری کر دیا اسے اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا، وکان عند اللہ وجیہا اور وہ اللہ کے ہاں بڑی آبرو والا تھا، یعنی یہاں مومنوں سے مراد یہ منافق قسم کے کمزور ایمان والے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو تکلیفیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جانا، انہوں نے بھی اپنے رسول کو بڑا ستایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بڑی شرم و حیا والے تھے، اور قوم جو تھی سریعام سب کے سامنے نہا لیتی تھی، ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو بھی دیکھتے رہتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، چھپ کر نہاتے تھے۔ ہاں تو قوم نے کہا کہ ان کو کوئی سکن ڈیزیز ہے، فطر کی بیماری ہے، اس لیے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہا رہے تھے، اپنے کپڑے ایک پتھر پہ رکھے تو پتھر وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا، موسیٰ جو ہے یہ کہتے ہوئے کہ ثوبی یا حجر ثوبی یا حجر ہے، پتھر میرے کپڑے ہے، پتھر میرے کپڑے، اور پھر قوم نے دیکھا کہ وہ تو بالکل صاف ستھرے ہیں، انہیں تو کوئی بیماری نہیں، اور لوگوں کی باتوں سے جو ہے وہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اپنے عصا سے مارا اور اس پر نشان بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا اور سچی اور سیدھی بات کیا کرو، اور صرف یہ نہیں کہ جھوٹ نہ بولو، جب بھی کوئی بات کرو تو اس میں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی بات کو کچھ کا کچھ بنا دیں۔ یصلح لکم اعمالکم وہ درست کر دے گا تمہارے عملوں کو، ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فقد فاز فوزا عظیما وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔
یعنی اگر تمہیں ایک سیدھی اور سچی اور تمہارے پورے کردار میں راست بازی آ جائے تو تمہارے باقی سارے اعمال جو ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس کو اٹھائیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے کانپ اٹھے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک وہ ہے ظالم اور جاہل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بار خلافت جو ہے یہ پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، اور پھر کہا کہ میں قوت ارادہ اور اختیار دوں گا، لیکن پھر جو میں حکم دوں گا اس کی پاسداری ہی کرنی ہوگی۔ پہاڑ جیسی مضبوط چیز، زمین اور آسمان کانپ اٹھے، کہنے لگے یا اللہ ہم یہ بھار نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن انسان اتنا ظالم اور جاہل، اس نے فوراً خلافت کا بھار جو ہے وہ اٹھا لیا، پھر اس کو قرآن بھی ملا، لیکن اس نے دنیا میں آ کے اس کو پس پشت ڈال دیا، وہ تو ہے ہی ظالم جاہل۔ لیعذب اللہ المنافقین تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافقہ عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات اور مشرک مردوں اور عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات اور لوٹائے اللہ اوپر مومنوں کے اور مومنہ عورتوں کے، وکان اللہ غفور الرحیمہ اور ہے اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور اسی کی حمد ہے آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ حکمت والا باخبر ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت پڑھی اس میں ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی حمد ہے۔ اگر دنیا میں کوئی قابل تعریف کارنامہ سر انجام دے رہا ہے تو وہ دراصل حمد کس کی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہی تعریف ہے۔ پھر یہاں فی الآخرہ سے مراد کیا ہوگی؟ بالآخر حمد کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ یعلم ما یلج فی الارض وہ جانتا ہے جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا اور جو نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا اور جو اس میں چڑھتا ہے، وہو الرحیم الغفور اور وہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ زمین میں کیا کچھ داخل ہوتا ہے جی؟ بیج بھی زمین میں داخل ہو جاتے ہیں، بارش کا پانی بھی زمین میں داخل ہوتا ہے، مردہ اجسام جو ہیں وہ بھی زمین میں، اور اس سے نکلتا کیا کچھ ہے؟ سبزہ اسے باہر نکل آتا ہے۔ اسی طرح معدنیات، گیس، کوئلہ، تیل، یہ سارا زمین سے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے بارش بھی اترتی ہے، قرآن بھی آسمان سے ہی اتر کے آیا، اور اسی طرح فرشتے جو ہیں یہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور آسمان میں چڑھ کے کیا کچھ جاتا ہے؟ انسان کی دعائیں، انسان کے عمل، انسان کی روح بھی اوپر جائے گی، فرشتے بھی اوپر جاتے ہیں۔ اتنا مربوط نظام یہ سب کس کی نظر میں ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تاتینا الساعہ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم میرے رب کی، لا تاتینکم عالم الغیب ضرور آئے گی تمہارے پاس جاننے والا غیب کا، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ نہیں چھپ سکتا اس سے برابر ایک ذرہ کے، فی السماوات ولا فی الارض آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک اور نہ اس سے چھوٹا، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین مگر ایک کھلی کتاب میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے جو خود بھی عالم الغیب و شہادہ، ایک ذرہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اس خبیر ذات نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ خبر یقینی ہے۔ لیجزی الذین آمنوا تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ و رزق کریم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو میں عاجز کرنے کے لیے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم یہ لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب سے۔ یعنی ان کی شرارتیں کیا ہوتی ہیں کہ اس دین اسلام کو روک دیا جائے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ کہ وہ جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، هُوَ الْحَقَّ وہ حق ہے،
وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ راہ دکھاتا ہے طرف راستے غالب تعریف کیے گے کے، یعنی جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اس قرآن میں شک نہیں کرتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں خبر دیں ایک ایسے آدمی پر، يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم چکنا چور کر دیے جاؤ گے، ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو تم نئی پیدائش میں آ جاؤ گے، پیدا کیے جاؤ گے۔ کافی یہ کہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہ دیکھو جی یہ بندہ کیا کہتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ افطری علی اللہ کذبا، اس نے تو اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، ام بہ جنہ، یا اس کو جنون ہو گیا ہے، بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، فی العذاب، عذاب میں ہے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہے۔ پھر کہتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، حالانکہ انہیں اس بات کا کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ قیامت نہیں آئے گی، ہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، حالانکہ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ شخص مجنون نہیں۔ جب ایک دفعہ کعبہ تعمیر ہوا، حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ اس کا سردار جو ہے وہ حجر اسود کو نصب کرے۔ بہرحال یہ طے پایا کہ صبح کعبہ میں جو شخص پہلے داخل ہوگا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے کیسے فیصلہ کیا؟ آپ نے کہا ایک چادر لاؤ اور اس پہ حجر اسود رکھو، سارے قبیلوں کے سردار سب اس کو اوپر اٹھاؤ، اور پھر جب اس مقررہ مقدار پہ آیا جہاں نصب کرنا تھا آپ نے اسے اٹھا کے نصب کر دیا۔ اس وقت تو تم ان کی عقل پر اش کر اٹھے تھے، اور آج تم انہیں کیا کہتے ہو کہ یہ دیوانہ ہے۔ افلم یرو، کیا پس نہیں انہوں نے دیکھا، الی ما بین ایدیہم، طرف اس کے جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم گرا دیں ان پر ایک ٹکڑا آسمان سے، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے لیے۔ یعنی انسان جب باہر نکلے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ بس زمین اور آسمان کے جن کے کنارے ملے ہوئے ہیں، بھاگ کر کہیں جا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دے، یا اللہ آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کا ان پر نازل کر دے۔ لیکن اس پورے کارخانہ کو دیکھ کر بھی اگر لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو ان کا اپنا قصور ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ بے شک ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل، یا جبال اوّبی معہ، اے پہاڑوں رجومند ہو جاؤ اس کے ساتھ، والطیر، اور پرندے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا اس کے لیے لوہا۔ یعنی داؤد علیہ السلام اتنے خوش الحان تھے کہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں میں بھی گونج پیدا ہو جاتی، اور پرندے بھی ٹھہر جاتے اور آپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے، اور اتنا خوشگوار وہ ماحول ہو جاتا، اور لوہا آپ کے ہاتھوں میں نرم جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، اس سے وہ زیریں بنایا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ انعمل صابغات، یہ کہ کرو بناؤ زیریں، وقدر فی السرد، اور کڑیوں میں اندازہ کرو، وعملوا صالحا، اور صالح اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کھلی ڈلے زیریں بناؤ اور چین بنا کے، زنجیریں بنا کے، جہاں ان کا اندازہ ہو زیریں بناؤ، اور یہ تمہاری جنگ میں تمہیں بچاتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ علی سلیمان الریحہ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، غدوہا شہر و رواحہا شہر، اس کا صبح کا چلنا ایک مہینے کی مسافت اور اس کا شام کا چلنا ایک مہینے کی مسافت تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنوں میں سے جو کام کرتے ہیں اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اس کے رب کے حکم سے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ، اور جو کوئی ٹیڑھا ہوتا ہے ان میں سے، عَنْ أَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے جلنے کا عذاب چکھا دیتے ہیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وہ یمن سے شام جو ایک مہینے کی مسافت ہے وہ چند گھنٹوں میں کر لیتے، صبح بھی اور شام کو بھی چند
گھنٹوں میں یہ مسافت طے ہو جاتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی ان کا مزدور غلام بنا دیا تھا, ان کے خادم, اور تانبے کے یہ مصنوعات بنایا کرتے تھے اور جن یہ کام کیا کرتے تھے, اور جن مجبور بھی تھے. اگر کوئی سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں جن کو جھونک دیتا. وہ مجبور تھے سلیمان علیہ السلام کے کام کرنے پر. یعملون لہ ما یشاء, وہ کرتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا. من محارب, قلعے, و تماثیل اور ماڈل, و جفان اور ٹب, کل جواب جیسا کہ بڑے بڑے ہوز, و قدور راسیات اور گڑی ہوئی دیگیں. اعملوا علی داود شکرا, عمل کرو آل داود شکر کے لیے. و قلیل من عبادی الشکور, اور میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوتے ہیں. یعنی وہ جن کیا کچھ بناتے تھے, بڑی بڑی مسجدیں, قلعے بناتے تھے, اور پھر وہ ماڈل, مسجدوں کے ماڈل, قلعوں کے ماڈل بناتے تھے. بڑے بڑے ٹب ہوتے تھے, اور چونکہ جنوں کا لشکر, انسانوں کا لشکر, ان کا کھانا پکنا ہوتا تھا, اس طرح گڑی ہوئی, ایک جگہ پر گڑی ہوئی دیگیں بناتے تھے. اور اس کے علاوہ عام انسانوں کے لیے بھی مصنوعات تیار ہوتی تھی, اور یہی سلیمان علیہ السلام کا ذریعہ معاش تھا. اب آل داؤد شکر کرو, اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں, لیکن اکثریت ایسا نہیں کرتی. فلما قضینا, اس آیت کو انڈرلائن کریں اور اس کو غور سے سنیں. فلما قضینا علیہ الموت, پھر جب ہم نے فیصلہ کیا اس پر موت کا. ما دلہم علی موتہ, نہ دلالت کی ان کی اس کی موت پر, الا دابۃ الارض, مگر زمین کے جانور نے, تاکل من ساعتہ, جو اس کی لاٹھی کو کھاتا تھا. فلما خر, پھر جب وہ گر پڑا, تبینت الجن, تو ظاہر ہو گیا جنوں کے لیے, اللو کانوا یعلمون الغیب, اگر یہ جن بھی غیب جانتے ہوتے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو رسوا کر دینے والے عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے. جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا تو ابھی انہوں نے جنوں کو بیت المقدس, ہیکل سلیمانی, اس کی تعمیر پہ لگایا ہوا تھا. بہت سی تعمیر ابھی باقی تھی, لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کا بھی وقت آ گیا. اب سلیمان علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ موت آنے والی ہے. اللہ تو نبیوں کو اشارہ دے دیتا ہے. اچھا, پھر انہوں نے جو جنوں کا سردار تھا ان کو سمجھایا اور سارا کام سمجھا دیا بیت المقدس کا, کہ یوں یوں اور اس طرح جو ہے نا یہ بنانا ہے. اب یہ عبادت خانے میں آ کے کھڑے ہو گئے, اور اپنے آسا جو لاٹھی تھی اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے, اور شیشے کی کھڑکیاں تھیں. اب جو جن تھے, اور یہ فوت بھی ہو چکے تھے, جب کھڑے ہوئے تو فوت ہو گئے, اور اللہ نے ان کو ٹکا کے رکھا. اور جب یہ جن آتے کوئی بات پوچھنے کے لیے, دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں, وہ واپس چلے جاتے. 40 دن گزر گئے, اور پھر اس لاٹھی کو گھن کا کیڑا لگا, اور اس نے جب اس کو کھا دیا لاٹھی کو, تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. پھر جنوں کو بڑا افسوس ہوا, ہم خائی بیت المقدس کی تعمیر میں لگے رہے, پہلے پتہ چل جاتا تو جن یوں یہاں سے بھاگ جاتے. جنوں کا غرور بھی ختم ہوا کہ وہ غیب نہیں جانتے, اور ان انسانوں کو بھی پتہ چلا جو جنوں کی تسخیر کرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی غیب کی خبریں مل جائیں, ان کا بھی غرور ٹوٹ گیا کہ جن بھی غیب نہیں جانتے. غیب صرف کون جانتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا جی, فلاں, جیسے کہ ایک میری دوست ہے تو وہ کہتی ہے جی پھوپھو نے بڑا زور لگایا کہ بیٹا چاہیے, تو چلو جی مری کوئی پیر ہے وہاں پہ چلتے ہیں. کہتی ہے میں جانا تو نہیں چاہتی تھی, بہرحال ساس تھی, جانا پڑ گیا. تو کہتی ہے کہ بس جہاں بیٹھے ادھر گئے, تو اس نے کہا جی بیٹا چاہیے, تو پھوپھو تکیا نا, میں تینوں کہندی سا نا, کتنا علم غیب ہے انہاں نو, نعوذ باللہ. ہوتا کیا جی, چکر کیا ہے, جن انہوں نے قابو کیے ہوتے ہیں. یہ جنات لوگوں کے وہ پتہ چلا لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں کہ گھر میں یہ لڑائی ہے, گھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ جن قابو میں ہوتے ہیں نا. پھر جب بندہ پہنچتا ہے, ہاں, اور یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک جن جو ہے وہ بھی ہوتا ہے, جو اس پر مسلط ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ساتھ تھا, لیکن وہ مسلمان ہو گیا آپ کی صحبت میں رہ کے. اب وہ شیطانی کی باتیں آپ کو نہیں سجھاتا تھا. اب اس پیر کے جن, اس کے گھر میں جو جن ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے جی معاملہ کیا ہے, وہ پہلے ہی پیر کو جا کے بتا دیتے ہیں جی معاملہ یہ ہے. اور پیر کیا بن جاتا ہے جی, اسے بڑے غیب کا علم ہے. غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے. لقد کان لسبع, البتہ بے شک ہے سبا کے لیے, فی مسکنہم, ان کے مسکن میں, آیت النشانی,
जन्नतान दो बाग अन यमीन व शिमाल दाएं और बाएं कुलू में रिस्क रब्बिकुम खाओ अपने रब का रिस्क वशकुरुल्लाह और उसका शुक्रिया अदा करो बलदतुन तय्यबा एक पाकीज़ा शहर और रब्बुन गफूर और रब भी बड़ा मेहरबान बख्शिश करने वाला। ये जो सबा है ये यमन का आजकल ये यमन का इलाका, लेकिन कौम सबा अल्लाह ने कहा बहुत ज़्यादा खुशहाल कौम थी। एक तो इनका ज़रई निज़ाम जो था वो बहुत मजबूत था, दूसरा ये बड़े ताजर भी थे, तिजारती निज़ाम भी इनका बहुत मजबूत था और दो पहाड़ों के दरमियान मीलों तक फैला हुआ इनके बागात के हवा जो है वो भी खुशबू से मुअत्तर रहती और शहरों के अंदर भी इनके बखूरात के दरख्त, खजूरों के दरख्त, दारचीनी के दरख्त हर वक्त जो है मुअत्तर खुशबू फलों से। इसी को अल्लाह ने बलदतुन तय्यबा कहा कि इतना पाकीज़ा शहर, मेहरबान कौन था? उनका रब उन पर मेहरबान था। फारजू तो उन्होंने राज किया, फारसलना अलैहिम सैलल आरिमी हमने भेजा उनके ऊपर जोर का सैलाब, व बदलनाहुम बिजन्नतैहिम हमने बदल दिया उनके दो बागों की जगह, जन्नतैनी दो बाग, ज़वाती उकुलिन खमतिन बदमज़ा जायके वाले, व आसलिन और कुछ झाओ, व शैमिन सिदरिन कलील और कुछ बेरी थोड़ी सी। और इनकी तरफ भी रसूल आए, लेकिन इन्होंने अपने फ़ख्र गुरूर मालो दौलत के नशे में रसूलों को झुटला दिया। और बारिशें तो यहाँ इतनी नहीं होती थी, लेकिन इनका जो बंद था, एक इन्होंने डैम बना रखा था, लोहे के दरवाजे थे जिसके अंदर, और फिर क्या हुआ कि उस दरवाज़ों में लोहों में अल्लाह ताला ने दरारें डाल दी। जब कभी इनका बस चलता, बारिशें होती, वहाँ पानी स्टोर कर लेते और जिस तरफ दरवाज़ा खोल देते पानी उसी इलाके को सैराब कर लेता। लेकिन फिर इतना ज़ोर का सैलाब आया कि वो दरारें, वो दरवाजे टूट गए और इनका सारा इलाका जो है वो ज़ेरे आब आ गया। अब सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ पीलू के दरख्त, झाओ के, हाँ कैक्टस के दरख्त हो गए, कुछ थोड़ी बहुत बेरी जो है वो रह गई और खारदार झाड़ियाँ ही अब रह गई थी और खाने पे अब सिर्फ बेरी ही इनको मिलती थी। ज़ालिका जज़ैनाहुम बिमा कफरू ये बदला दिया हमने उन्हें साथ उसके जो उन्होंने कुफर किया। वहल नुजाज़ी इल्लल कफूर और नहीं हम बदला देते मगर नाशुकरों को ही, यानी उन्हें तो चाहिए था शुक्रगुजारी करते, अल्लाह के नबियों पर ईमान लाते, लेकिन जब ईमान न लाए तो नाशुकरों का और हर तरह के नाशुकरों का ऐसा ही अंजाम होता है। वजालना बैनहुम हमने कर दिया दरमियान उनके, व बैनल कुरल्लती बारकना फीहा और दरमियान बस्तियों के वो जिन्हें हमने बरकत दी थी, बीच उसके कुरान ज़ाहिरतन बस्ती के जिसको हमने बरकत दी थी, बहुत सी बस्तियां ज़ाहिर, व कद्दरना फीहा सैरा और हमने मुकर्रर कर दी थी उसमें मंजिलें, सीरू फीहा लयालिया व अय्यामन आमिनीन सैर करो बीच उसके रात और दिन अमन से। और तिजारती निज़ाम ये था कि इनके इलाके की पैदावार बहुत थी। ये जब इस यमन के इलाके से शाम के इलाके में तिजारत के लिए जाते तो रास्ते में इतनी ज़्यादा बस्तियां थीं कि यहीं से इनका माल जो है वो बिक जाता था और वो बस्तियां यहीं से इनसे माल खरीद लेती थीं। और ये जो लंबी शहरा है ना, कुफारे मक्का भी मक्का से जब शाम तिजारत के लिए जाते थे तो इसी शहरा से जाते थे। इसे इमाम मुबीन भी कहा गया, पीछे हम इसका जिक्र पढ़ के आ चुके हैं। और इसमें इतनी ज्यादा बस्तियां थी, अगर एक बस्ती खत्म होती तो अगली बस्ती शुरू हो जाती। दिन को भी और रात को भी ये अमन से सफर करते थे, जहां रेस्ट करना चाहते इन्हें कोई लुटने का खौफ भी नहीं होता था और रात और दिन को ये मामून होते थे। फ़कालू तो इन्होंने कहा रब्बना बाइद बैना अस्फारिना दूरी डाल दे हमारे सफ़रों में, वज़लमु अनफुसहुम और उन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पर, फजअलनाहुम अहादीस हमने उन्हें बातें कर दिया, बना दिया, वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ला मुमज़्ज़क़ हमने उन्हें पूरी तरह से हिला दिया, झंझोड़ दिया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां हैं हर साबिर शाकिर के लिए। फिर जब ये सुनते थे किसी आदमी से कि भाई मैं तो जब तिजारत के ले गया इतना सहरा था, मैं तो रास्ता भूल गया, इतने दिन मुझे खाने को ना मिला, मैं बड़ा परेशान हुआ, तो ये कहते हैं कि हाय हमारे तो सफर बड़े अच्छे हैं, हाँ इमाम मुबीन पे। फिर कहते हैं या अल्लाह हमें भी कोई ऐसा सफर जो है वो मिलना चाहिए, यानी ये भी एक नाशुक्री थी। फिर क्या हुआ कि ज़ाहिर है इनकी तिजारत, इनका जो मईशत है ज़रात ये ख़त्म हुई, माल कौन सा लेके जाएं, यही तो माल लेके जाते थे तो बस्तियां जो थी खरीदती थी, बस्तियों ने भी यहाँ से उठ के कहीं और मुंतकिल हो गए और फिर ये इनकी शहरा सारी सुनसान हो गई और इनकी तिजारत जो है वो भी वहीं पर
ٹھپ ہو گئی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ بے شک سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان، فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک فریق مومنین میں سے۔ اور ابلیس نے اللہ سے یہ کہا تھا نا جب راندہ دھرکا ہوا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے یعنی بہکاؤں گا اور تیرے کام ہی بندے جو ہیں وہ شکر گزار ہوں گے۔ ان لوگوں کے اور اہل مکہ کے بھی کرتوت ایسے ہی ہیں اور اکثریت کے کرتوت ایسے ہی ہیں کہ ابلیس کا گمان جو ہے وہی سچا ہو رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، اور نہ تھا اس کے لیے ان پر کوئی بھی غلبہ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، مگر کہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اس سے جو وہ اس میں شک میں ہے، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اور شیطان نے کوئی زور تو نہیں لگایا تھا، ایک وسوسہ ہی تو ڈالا تھا، لیکن بندہ تو پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ شیطان کی آواز پہ لبیک کہے، کیونکہ وہ بھی بندہ کسی پابندی کو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ بھی سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون رحمان کے بندے ہیں اور کون شیطان کے پیچھے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے پکارو ان لوگوں کو جنہیں تم خیال کرتے ہو اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ تو برابر ایک ذرہ کے بھی اختیار نہیں رکھتے، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں کوئی شراکت، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی بھی مددگار۔ ذرا بلاؤ جنہیں تم پکارتے ہو، بڑی سفارش کے تکیے لگا رکھے ہیں تم نے، نہ آسمانوں والے یعنی فرشتوں کو پوجا جا رہا تھا، اور زمین میں جس کو پوجا جا رہا ہے، اللہ نے کہا ایک ذرہ برابر میں نے اپنا اختیار کسی کو نہیں دیا، ایک ذرہ برابر، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، کیا ان کی کوئی شراکت ہے؟ اور اگر شراکت نہیں تو ان کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ جس نے پیدا کیا ہے اختیار بھی اسی کا ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اور نہ نفع دے گی سفارش اس کے پاس، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، مگر جس کو وہ اجازت دے، حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا، قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق ہی کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند ہے بڑا۔ اور یہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں اور ان کی سفارشوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کی نظر کرم سے یا سفارشوں سے وسیلوں سے ملتا ہے، اور آخرت اگر قائم ہوئی بھی تو یہ فرشتے ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ نے کہا اللہ کی اجازت کے بغیر تو فرشتے بھی دم نہیں مار سکتے۔ اللہ کا تو حکم، جب دنیا میں اللہ نے کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو ان پہ دلوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور قریب کے فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اور ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے پتھر پر زنجیر ہوتی ہے۔ پھر جب تھوڑا سا ان کو ہوش آتا ہے تو دور کے فرشتے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جو بھی کہا وہ حق ہی کہا، وہ تو بلند ہے بڑا۔ فرشتوں کا تو یہ عالم ہے چہ جا کے کہ وہ تمہاری سفارشیں کریں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میں یرزقکم من السماوات والارض، کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور کافروں میں مسلم بات تھی کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے۔ کافر کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آسمان اور زمین سے رزق اللہ دیتا ہے۔ جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھر اختیار کیوں بانٹ رکھے ہیں اس کے، یہ وسیلے واسطے کیوں بنا رکھے ہیں؟ یا تو پھر ہم یا تم سیدھے رستے پہ کوئی ایک تو ہوگا، اور پھر دیکھ لو کہ دلیل کس کے پاس ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، لا تسألون عما اجرمنا، تم سے نہ پوچھا جائے گا جو ہم جرم کریں، ولا نسأل عما تعملون، اور ہم سے بھی پوچھا نہ جائے گا جو تمہارے کرتوت ہیں، یعنی ہم جو کر رہے ہیں تمہارے اوپر بھار نہیں، اور جو تم کر رہے ہو وہ ہم سے پوچھا نہ جائے گا۔ ہر بندہ اپنے عملوں کی شامت خود بھگلے گا یا اپنے عملوں کی جزا خود بھگتے گا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع کر دے گا ہمیں ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ فیصلہ فرما دے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ
جاننے والا، فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ روز حشر جمع بھی کرے گا اور اختلاف کے فیصلے بھی کر دے گا۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، مجھے دکھاؤ وہ جنہیں تم نے ملا دیا ہے اس کے ساتھ شریک بنا کے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پہلے تو رزاقیت کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یہاں پہ اللہ نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کے ملا دیا ہے، کچھ پیدا کیا انہوں نے، بلکہ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ، تو پھر اختیار بھی کس کا ہے؟ اسی کا، حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اسی کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر سب لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے، جنوں انس، یہودی نصارہ، آج کے دور میں جو بھی انسان ہے ان سب کا رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قیامت تک کے لوگوں کے آپ رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تمہارے لیے وعدے کا ایک دن ہے، تم نہ مؤخر کر سکو گے اسے ایک گھڑی اور نہ مقدم کر سکو گے، یعنی جو وقت مقرر ہے قیامت کا یا عذاب کا، کوئی اس کو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہ کر سکے گا۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہرگز ہم نہیں مان لائیں گے اس قرآن کے ساتھ، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر جو اس کے آگے ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کاش کہ آپ دیکھ لیں جبکہ ظالم موقوفون عند ربہم، وہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الی بعض القول، تو لوٹائے گا ان کا بعض کی طرف بات کو، یقول الذین استضعفوا، تو کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکنا مؤمنین، تو ہم مومن ہوتے۔ آج تو کہتے ہیں نہ قرآن کو مانیں گے نہ پہلی کتابوں کو مانیں گے، لیکن جب اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس وقت پھر کمزور لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں، اور بڑے لوگ کون ہیں؟ یہ سردار لیڈر چودھری بھی ہو سکتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پیچھے لگ لگ کے گمراہ ہوئے، پھر اس روز کہیں گے آپس میں اگر یہ نہ ہوتے نا تو آج ہم مومن ہوتے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں پٹیاں پڑھائی تھی اور انہوں نے ہی ہمیں قرآن و سنت سے دور رکھا تھا۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تکبر کیا، للذین استضعفوا، ان لوگوں کے لیے جو کمزور تھے، انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے جب تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تو خود مجرم تھے۔ وہ کہنے لگے نبیوں کی تعلیم جیسے ہمارے پاس آئی تمہارے پاس بھی آئی تھی، ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا، تم خود لے لیتے، قرآن تو تمہارے گھروں میں بھی تھے، تم نے اسے کیوں نہیں پڑھا؟ ہم نے نہیں روکا تھا، ہم نے تو صرف پٹیاں پڑھائی تھیں، وہ تمہارے اپنے دل کی آواز تھی، فوراً ہماری باتوں کے پیچھے لگ گئے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہا اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، للذین استکبروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکبر کیا، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کا مکر ہی تو تھا، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ونجعل لہ اندادا، اور بنا دیں اس کے لیے شریک، اثر الندامت، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے، لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، وجعلنا الاغلال، اور ہم بنا دیں گے توق، فی اعناق الذین کفروا، بیچ گردنوں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو وہ عمل کرتے تھے۔ پھر یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ بڑوں سے کہیں گے رات دن تو تمہاری کہانیاں تھیں، تم ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں لینے دیتے تھے، کبھی آ کے پٹیاں پڑھاتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کفارہ مسیح ہو گیا، ہاں یہ پٹیاں تم نے گھڑ لیں،
اب حارث آئی جنتی ہے، کبھی کہتے جی بہشتی دروازے سے گزر جاؤ تو تم بخشے ہوئے ہو، کبھی کہتے ہم تو سید ہیں۔ یہ سارے من گھڑت دین، اس طرح کا مکر و فریب تھا رات دن، ہمیں تو ہوش ہی نہیں آئی کہ ہم قرآن کو بھی دیکھ لیں۔ ہاں جی، سب کے لیے عذاب ہے، گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، متی اور مطاع جو غلط سلط دین گھڑ کے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، سب کی گردنوں میں توق آ جائیں گے۔ ہمار صلی فی قریۃ من نذیر، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس کے دولت مندوں نے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم جو تم دے کر بھیجے گے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ دولت مندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ انہوں نے ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کمانی ہوتی ہے، اور پھر دولت کے نشے میں آ کے وہ نبی کی پابندی تو قبول نہیں کریں گے، سب سے پہلے وہی انکار کر دیتے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا تو مال اور اولاد بھی تم سے زیادہ ہے، وما نحن بمعذبین، ہمیں تو عذاب نہ ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے کیا معیار رکھا، آج اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں مال بھی دے رہا ہے، اولادیں بھی، اور کل اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو کیا کل راضی نہ ہوگا جو آج ہم سے راضی ہے؟ ہاں، اور انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی عذاب نہ ہوگا، ہم پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انا ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ بھی کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی رزق کے پیمانوں سے ایمان کو ناپا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ رزق ہی اس کی تباہی کا سبب بن جائے، اور جن کے پاس رزق نہیں وہ اللہ کے عاجز بندے اللہ کے دین پہ چلتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں کا وارث بنا دے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، بالتی، وہ جو تقربکم عندنا، وہ قریب کر دے تمہیں ہمارے پاس، زلفا، مرتبے میں، الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کرے، فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے دگنا بدلہ ہے، بما عملوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے عمل کیے، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ یعنی یہ تمہارے مال اور اولاد جو ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، ہاں صالح اعمال اگر ہوں گے تو اس سے اللہ کا قرب جو ہے وہ ملے گا۔ ہاں، ایک مومن بندے کو اگر اللہ مال اور اولاد بھی دے تو وہ مال کو خرچ کرے، اللہ دنیا میں بھی اس کو دے گا اور اپنا قرب بھی دے گا، اور اسی طرح اگر اس کی اولاد صالح ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجز کرنے والے، اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ یعنی کوئی بھی شرارت، پروپیگنڈے، اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانا، اسلام پہ تان کرنا، یہ ساری چیزیں معاجزین میں شامل ہو جائیں گی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، انا ربی یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر اللہ، اور اسے تنگ بھی کرتا ہے، وما انفقتم من شیء، جو بھی تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فہو یخلفہ، پھر وہ اس کے پیچھے لگا دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، آپ نے کہا اسماء اپنا مال مٹھی میں بند کر کر کے مت رکھ، ورنہ اللہ بھی تیرے اوپر بند کر دے گا، اور اسے اللہ کے رستے میں خرچ کرتی رہ، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لگا دیتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے کہ انسان کو ملتا بھی جائے، وہ خرچ کرتا جائے، اللہ اس کو دیتا جائے، آخرت بھی بنتی جائے اور دنیا میں بھی اس کو خوشحالی ہو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اکٹھا کر لے گا ان کو تمام کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر وہ کہے گا فرشتوں سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ ہے وہ جو تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یہاں اللہ نے خاص فرشتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے ہم پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ مکالمہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لو؟ یہاں اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کیا تم نے ان کو یہ کہا تھا کہ تمہیں اللہ کی بیٹیاں بنا کر تمہیں پوجنا شروع کر دیں؟ قالو، تو وہ کہیں گے، سبحانک، پاک ہے تو، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا سرپرست ہے ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان کے ان پر ایمان لاتے تھے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہمارا بھی سرپرست تو ہے، ہم کیسے ان کو یہ بات کہہ سکتے تھے، بلکہ یہ پٹیاں تو انہیں شیطانوں نے، جنوں نے پڑھائی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن نہ اختیار رکھے
رکھے گا بعض تمہارا بعض کے لیے نفع کا اور نہ نقصان کا. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ چکھو آگ کا عذاب وہ جو تم تھے اس کو جھٹلاتے تھے. یعنی کسی کی کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہ آئے گی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری واضح آیات قالوا تو انہوں نے کہا ما ھذا الا رجل يريد ان يصدكم نہیں ہے یہ مگر آدمی ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں روک دے اما کانا یعبد آباؤکم اس چیز سے جس کی عبادت کرتے تھے تمہارے باپ دادا. وقالوا اور انہوں نے کہا ما ھذا الا افک مفترا نہیں ہے یہ مگر جھوٹ گھڑا ہوا. وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للحق کی حق کے لیے لما جاءہم جب ان کے پاس آ گیا ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. اور جب واضح آیات پڑھی جاتی تو کہتے کہ یہ تو تمہارے باپ دادا کے دین سے روکنے آیا ہے اس نے تو جھوٹ گھڑا ہے. وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا اور نہیں دی ہم نے ان کو کوئی کتاب کہ وہ اس کو پڑھتے ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا. یعنی میرے نبی کو تو کہتے ہو کہ جی یہ جھوٹ کہتا ہے کوئی مرنے کے بعد اٹھے گا نہیں قیامت نہیں آئے گی یا جو اختیار بانٹ رکھے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تمہارے پاس تو یہ دلیل بھی نہیں کہ قیامت نہیں آئے گی یہ دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے تمہیں کوئی کتاب بھی نہیں دی عرصے سے تمہارے درمیان کوئی رسول بھی نہیں آیا بس محض تقلید آبا ہی ہے نا کوئی سند تو تمہاری اپنے دین کی بھی تمہارے پاس نہیں ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلا دیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور نہیں وہ پہنچے 10واں حصہ جو ہم نے ان کو دیا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پھر کیسے ہوا میرا عذاب. یعنی تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کا شان و شوکت ان کا قد کاٹ اور ان کا مال و دولت تم تو ان کے مال و دولت کے 10ویں حصے پر بھی نہیں ہو. انہوں نے جب انکار کیا تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے انما اعظکم بواحدہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی وفرادا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو اور اکیلے. ثم تتفکروا پھر تم سوچ بچار کرو ما بصاحبکم من جنہ تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم بے شک وہ نہیں ہے یہ مگر ڈرانے والا تمہارے لیے بین یدی عذاب شدید سخت عذاب کے آنے سے پہلے. یعنی سوچو ایک بات سوچو اور کل تک تو تم مجھے اکیلے بھی کھڑے ہو جاؤ مل کر بھی سوچو کل تک تو مجھے صادق اور امین کہتے تھے کل تک تو تم مجھ سے فیصلے کروایا کرتے تھے اور آج میں تمہیں مجنون نظر آنے لگ گیا ہوں. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ما سألتکم من اجر نہیں میں مانگتا تم سے کوئی بھی اجرت فہو لکم وہ تمہارے لیے ہی ہے. ان اجری الا اللہ میری مزدوری اللہ پر ہے. وہو علی کل شیء شہید اور وہ پر ہر چیز کے گواہ ہے. یعنی پھر بھی میں کتنا بے لوث ہو کر تمہیں اللہ کا دین بتا رہا ہوں تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہوں مانگتا میں اپنے اللہ سے ہی ہوں اس کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان ربی یقذف بالحق بے شک میرا رب تو ڈالتا ہے حق کو علام الغیوب وہ جاننے والا ہے غیبوں کا. یعنی اللہ حق کو باطل کے اوپر پھینکتا ہے تو حق باطل کا دماغ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جاء الحق حق آ گیا وما یبدئ الباطل وما یعید اور نہیں ابتدا کر سکتا باطل اور نہ ہی وہ دوبارہ لوٹا سکتا ہے. یعنی یہی حق ہے تمہارے پاس کہ کسی نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا اور مرنے کے بعد کوئی کسی کو دوبارہ زندہ بھی نہیں کر سکتا تو حق تو کھل کر سامنے آ گیا کہ اختیار کس کا ہے اللہ رب العزت کا. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ان ضللت اگر میں گمراہ ہوں فانما اضل علی نفسی تو میں گمراہ ہوتا ہوں اپنی ہی ذات کے لیے. وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی اور اگر میں ہدایت پاتا ہوں بس ساتھ اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف میرے رب کی طرف سے انہ سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے قریب.
یعنی اگر میں کوئی گمراہی کی بات کر رہا ہوں یا خود سے گھڑ رہا ہوں، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے، اور اگر میں وحی کے مطابق ہدایت پر ہوں تو اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، اور تمہیں بھی ان قریب پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کاش کہ آپ دیکھ لیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو بھاگ نہ سکیں گے، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریب کی جگہ سے ہی، یعنی دشمنوں کو، مجرموں کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب ہی اپنی جگہوں سے دھر لیے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے اس پر۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں سے ہوگا ان کے لیے ایمان کو قبول کرنا، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، یعنی دنیا میں ایمان حاصل کرنا تھا، اب تو تم بہت دور آخرت میں آ چکے ہو، اب یہ جگہ ایمان لانے کی نہیں، اب تو یہ عملوں کی جزا ملنے کی جگہ ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور بے شک انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ تکے لگاتے تھے غیب کی، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، یعنی ان کو اندھیروں میں بڑی دور کی سوچتی تھی، کبھی میرے نبی کو ساحر، کاہن، جادوگر کہہ دیا کرتے تھے، اور کبھی کہتے تھے آج تک تو کوئی مر کے زندہ نہیں ہوا، ہاں یہ تو محض ایک ڈھونگ ہے جو اس نے رچایا ہوا ہے، کوئی جب ہم مر کر مٹی یا بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے کوئی زندہ نہیں ہوگا، اس وقت تو بڑے غیب کے تکے لگاتے تھے، آج کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور حائل ہو جائے گا ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ، جیسا کہ کیا گیا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ اس سے پہلے، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، بے شک وہ شک میں بے چین کر دینے والے شک میں ہے۔ اور سب سے بڑی خواہش اس روز کیا ہوگی، کاش کہ دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں، ایک یہ خواہش ہو سکے گی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے دے، یا یہ کہ کوئی سفارشی ہمیں مل جائے، اللہ ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ ہی ڈال دے گا، پھر ایسا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے گا۔ اور اشیاء ایسے گروہ کو کہتے ہیں جن کی عادات اور اطوار ایک جیسی ہوں، جیسا کہ قریش مکہ کی عادت کیا تھی، ایک تو وہ بت پرست تھے، اختیار بانٹتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت کے منکر تھے، تو پھر جتنے بھی بعد میں آنے والے بت پرست ہوں اور آخرت کے منکر بھی ہوں تو وہ سب کس گروہ میں داخل ہو جائیں گے، قریش کے ہی گروہ میں داخل ہو جائیں گے۔ سورہ فاطر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے بنایا فرشتوں کو پیغام دینے والے، اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، پروں والے، دو دو اور تین تین اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، وہ زیادہ کرتا ہے پیدائش میں جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا، جیسے دنیا میں رسول ہوتے ہیں ایسے اللہ کے بعض فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں، جیسا کہ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا وہ فرشتے جو مدبرات امر فرشتوں کو اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، یہ بھی رسول ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے دو پر بھی ہوتے ہیں، تین بھی، چار بھی، اور ان کا نقشہ ہم جان ہی نہیں سکتے، یہ بھی غیب کی خبروں میں سے خبر ہے۔ باقی زیادہ پروں کی کوئی حد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور مشرق اور مغرب کا سارا افق جو تھا وہ بھر چکا تھا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت، فلا ممسک لہا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور وہ روک دے تو فلا مرسل لہ من بعدہ، کوئی بھیج نہیں سکتا اسے اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ رحمت کی دو شکلیں ہیں، ایک مادی اور ایک روحانی۔ رحمت کی مادی شکل کیا ہے؟ بارش، اور روحانی شکل کیا ہے؟ وحی الہی۔ اگر اللہ بارش روک دے تو کوئی بھی ان کا معبود بارش کو لا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ وحی جو ہے اس کو نازل کر رہا ہے، تم سارے مل بھی جاؤ تو تم وحی کا رستہ نہیں روک سکتے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت اوپر اپنے، هل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا، یرزقکم من السماء والارض، اور تمہیں رزق دے دے آسمان سے اور زمین سے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہ، فانا تؤفکون، تم کہاں سے بہکا دیے جاتے ہو۔
اللہ کی نعمتوں کا احساس کرو، اس بات کو تم سب جانتے ہو کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آج جو تم نے غریب نواز بنا رکھے ہیں، وہ غریب نواز بھی کس کا رزق کھاتا تھا؟ اللہ کا، وہ بھی محتاج تھا۔ اور جسے کہتے ہو جی یہ داتا ہے، اور کہتے ہیں جی لاہور داتا دی نگری ہے، نعوذ باللہ، یہ زمین آسمان کس کا ہے؟ یہ نگری ساری اللہ کی ہے۔ داتا بھی کس کا رزق دیا کھاتا تھا؟ یہ اللہ کا ہی کھاتا تھا۔ یہ ہے جی رزق کا لا الہ الا ہو۔ کہتے ہیں جی کلمے میں رزق کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یہ دیکھ لو رزق والی آیت میں کیا ہے، لا الہ الا ہو۔ رزق بھی اگر کوئی دے گا تو کون سی ذات دے گی؟ اللہ کی ذات۔ میں یکذبو کا، اور اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقط کذبت رسل من قبلک، بے شک جھٹلائے گے کئی رسول آپ سے پہلے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف سب امور لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو نہ دھوکہ میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکہ میں ڈالے تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے باز، یعنی شیطان کے پیچھے لگ کے، خواہش نفس کے پیچھے لگ کے جنت نہ برباد کر دینا۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن ہی سمجھو، انما یدعو حزبہ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنا گروہ، لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ سب ہو جائیں بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے، یعنی شیطان اکیلے نہیں جانا چاہتا، تمہیں بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، اس لیے سے دشمن ہی سمجھو۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، کیا پس وہ جو سجا دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل، فراہ حسنا، وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے، فإن اللہ یضل من یشاء، تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، تو نہ جائے آپ کا نفس ان پر افسوس کر کر کے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ میرے محبوب آپ کیوں اتنی فکر کرتے ہیں؟ کوئی ایمان نہیں لاتا تو نہ لائے، آپ کا کام فقط پہنچا دینا ہے، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ الذی، اللہ تو وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا الریاح ہواؤں کو، فتثیر سحابا، وہ اٹھاتی ہیں بادل، فسقناہ الی بلد میت، ہم اس کو ہانک لے جاتے ہیں مردہ شہر کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح تمہارا بھی جی اٹھنا ہے، یعنی جس طرح بیج زمین میں ہوتے ہیں، زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے اور موسم بھی جب اس کے اگنے کا آتا ہے تو بیج اگاتے ہیں، اسی طرح تمہارے اگنے کا موسم کون سا ہے؟ نفخہ سور ثانی، جب وہ موسم آ جائے گا تو اللہ تمہیں بھی نکال لے گا۔ من کان یرید العزت، جو کوئی ہے ارادہ کرتا ہے عزت کا، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ کے لیے ساری کی ساری عزت ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتا ہے ایک پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفعہ، اور صالح عمل اس کو بلند کرتے ہیں، والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو برے مکر کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور مکر ان لوگوں کا وہی برباد ہونے والا ہے۔ یعنی کفار مکہ اس لیے ایمان نہیں لا رہے تھے کہ حرم میں ان کی بڑی عزت ہے، اور وہ یعنی متولی ہیں وہاں کے کعبہ کے، اور ارد گرد سے نذرانے چندے چڑھاوے ان کے پاس آتے ہیں، اور ارد گرد کے جو ڈاکو ہیں حرم کی وجہ سے ان کو بھی نہیں لوٹتے، تو اس حرم کو عزت کس نے دی؟ حرم کو محترم کس نے قرار دیا؟ اور حرم کا عزت جو ہے لوگوں کے دلوں میں، ڈاکوؤں کے دلوں میں کس نے ڈالی؟ عزت ساری کی ساری کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اگر اللہ ہی تمہیں ذلیل کر دے تو تمہیں کوئی بھی عزت نہیں دے سکتا۔ ایک پاکیزہ کلمہ، اس آیت میں جو دوسری بات ہے پاکیزہ کلمہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ جب تک اس پر عمل نہ ہو، صرف زبانی نہیں کہنا، عملاً بھی اس کا ثبوت دینا ہے کہ واقعی ہمارا الہ حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ ہے، تو یہ عمل اوپر چڑھیں گے، اور کلمہ توحید کی موجودگی میں ہی انسان کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول ہوتا ہے، اور اگر کلمہ توحید ہی نہیں، سو حج بھی کر لو تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے ہیں۔
वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़ा, फिर नुतफ़ा से, सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, फिर बना दिया तुम्हें जोड़े, वमा तहमिलु मिन उनसा, और नहीं उठाती कोई भी औरत, वला ताज़ा, और नहीं वो रखती, इल्ला बिइल्मिही, मगर उसके इल्म के साथ है, वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर, और नहीं उम्र दिया जाता, कोई उम्र दिया गया, वला युनक़सु मिन उमूरिही, और नहीं कम किया जाता उसकी उम्र में से, इल्ला फी किताब, मगर बीच किताब की है, इन्ना ज़ालिका अल्लाह यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी मादा के रहम में क्या कुछ तगय्युरात हो रहे हैं, माँ भी नहीं जानती, उन्हें कौन जानता है, अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। तो फिर वो जो इतनी हिकमतों और कुदरतों वाला मालिक है, तुम उसका शरीक बना देते हो। वमा यस्तविल बहरान, और नहीं है बराबर दो समंदर, हाज़ा अज़बुन फुरातुन, ये मीठा प्यास बुझाने वाला, स्वाइगुन जायकेदार है शराबहु उसका पीना, वहाज़ा मिलहुन उजाज, और ये नमकीन खारा है, वमिन कुलिन तअकुलूना लहमन तरिया, और तो हर एक से तुम तरोताज़ा गोश्त खाते हो, वतस्तखरिजूना हिलियतन तलबसूनहा, और तुम जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, वतरल फुल्का फीही मवाखिरा, और तू देखता है कि कश्तियाँ उसको फाड़ती हैं, लितब्तगू मिन फज़लिही, ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। यानी चश्मों का, नदी नालों का, दरियाओं का पानी मीठा होता है, इसी तरह जो समंदर है उसका पानी खारा होता है, लेकिन खारा पानी पीने में तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उससे तुम मछली जैसा तरोताज़ा गोश्त जो है वो भी खा लेते हो। इसी तरह इन समंदरों में तुम्हारी कश्तियाँ चलती हैं, तिजारत भी तुम करते हो, फिर इसी तरह मोंगे मोती जो है, हीरे जवाहरात, तुम वहाँ से निकाल कर जेवरात भी बनाते हो। तो शुक्रगुजारी किसकी होनी चाहिए? जिस अल्लाह ने तुम्हें ये नेमतें अता की हैं। यूलिजुल लैला फिन नहार, वो दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुन नहारा फिल लैल, और दाखिल करता है दिन को रात में, व सखर शम्स वल कमर, और उसने मुसखर किया है सूरज और चांद को, कुल्लु यजरी लिअजल मुसम्मा, सब के सब चल रहे हैं वक्त मुकर्रर तक के लिए। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, रब्बकुम, रब तुम्हारा, लहुल मुल्क, बादशाह उसी के लिए है, ये मुल्क उसी का है, वल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिही, और जिन्हें तुम पुकारते हो उसके सिवा, मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, गुठली में शगाफ बराबर भी वो इख्तियार नहीं रखते। वो ज़ात जो रात को दिन में, दिन को रात में दाखिल करती है, सूरज चांद सितारे, ये सारा निज़ाम कब तक है जी? क़यामत तक। क़यामत तक बगैर किसी खराबी के चलता रहेगा। अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, ये है अल्लाह। ज़रा बताओ कोई और भी है अल्लाह के साथ? और अल्लाह ने तो किसी को, गुठली में एक शिकाफ होता है ना जिसमें एक धागा सा होता है, या हर दाने में एक सुराख सा होता है, वो कितमीर है। इतना सा भी अल्लाह ने किसी को इख्तियार नहीं दिया। तो भला इससे बढ़कर वाज़ेह आयात और कौन सी हो सकती हैं? इन तदोहुम, अगर तुम उनको, दुआ से ये लफ्ज़ है जी, इन तदोहुम, अगर तुम उनको पुकारो, ला यस्माउ दुआअकुम, दुआ को अंडरलाइन करें, वो तुम्हारी दुआ नहीं सुनते, वलौ समिउ मस्तजाबु लकुम, अगर सुन भी लें तो तुम्हारी कबूल नहीं कर सकते, व यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, और यही शिरक है, शिरक को भी अंडरलाइन करें, वो क़यामत के दिन तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और खबर ना देगा तुम्हें मानिद बाखबर के। तुम जो ये कहते हो जी हमारी दुआएं सुनते हैं, वो तुम्हारी दुआएं कोई नहीं सुनते, और अगर बिलफर सुन भी ले जवाब नहीं दे सकते, इख्तियार ही नहीं। जब इख्तियार ही नहीं तो तुम्हें क्या देंगे? उस जात से मांगो जिसके इख्तियार में सब कुछ है, और ये जिनसे तुम मांगते हो ना, ये रोजे आखिरत तुम्हारे शिर का इनकार कर देंगे। वो बोलेंगे या अल्लाह, हमने इन्हें नहीं कहा था कि ये हमारे दरों पे आके हमसे मांगते रहे। अल्लाह बाखबर ने तुम्हें खबर दे दी है कि इख्तियार किसी का भी नहीं है। या यूहन्नासु, ए लोगो, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के फकीर हो, वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और वो बेपरवाह है तारीफ किया गया। हम सारे जी किसके मांगते हैं? हम सारे अल्लाह के मांगते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना कि या अल्लाह, तू जो भी भलाई की शक्ल में मेरी तरफ नाजिल करे, मैं उसका फकीर हूँ। नबी भी किसके फकीर, वली भी किसका फकीर, और सारे किसके फकीर हैं? सब इंसान अल्लाह ही के मोहताज हैं, अल्लाह ही के फकीर हैं। इन यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे ले जाए तुम्हें, वयाति बिखल्किन जदीद, और नई मखलूक को ले आए, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ये अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तुम्हें हटाकर नई मखलूक ले आए जो उसकी फरमा बरदार हो, और ऐसा हो भी रहा है, इंसान हटते जा रहे हैं, दूसरे लोग आते जा रहे हैं, ये अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको इकट्ठा कर लेगा। अपनी फिक्र करो। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और
نہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ اٹھائے گی. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر بلائی جائے کوئی بوجھ اٹھائی ہوئی اپنے بوجھ کی طرف، لا یحمل منہ شیء، اس سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا. ولو کان ذا قربا، اگرچہ کہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں. انما تنذر الذین یخشون ربہم، بے شک آپ تو ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ. واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا ہے. ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، جو کوئی پاکیزہ ہونا چاہے تو وہ پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے. وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہی پلٹنا ہے. یعنی کافر کہتے تھے نا واپس اسی دین میں آ جاؤ، اگر قیامت قائم بھی ہوئی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. اللہ نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سب نے اپنی اپنی گٹھریاں جو ہیں وہ اٹھائی ہوں گی. کوئی دوسرا کہے گا بھی نا کہ یہ میری بھی گٹھری اٹھا لو، تو وہ کیا بولے گا؟ میرے واسطے اپنا ہی کافی ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، قریبی رشتہ دار بھی ہو، ماں بیٹی بھی ہو نا، تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہاں، اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ پاکیزگی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اس راہ کی ہدایت دے دیتا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر، نہیں برابر اندھے اور دیکھنے والے. ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی. ولا الظل ولا الحرور، اور نہ دھوپ اور نہ سائے اور نہ دھوپ. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ اور مردے. ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اس کو بھی انڈر لائن کریں. آپ میرے محبوب سنا نہیں سکتے ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی مومن اور کافر آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، دھوپ اور سائے آپس میں برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی آپس میں برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے. میرے محبوب جو قبروں میں جا چکے ہیں، آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا دے سکتے. ہاں، اگر اللہ چاہے تو کسی کی آواز کسی مردے کو سنا سکتا ہے. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگ بدر میں، قلیب بدر میں ابو جہل کی لاش اور سارے یہ جو 70 مارے گئے تھے کافر، ان کی لاشیں قلیب بدر میں پھینک دی. تیسرے دن آپ بدر کے اس کنویں پہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کا وعدہ پا لیا ہے؟ جو میں تمہیں وعدہ دیتا تھا وہ سچا پا لیا ہے؟ روز جو یہ کہتے تھے وہ عذاب لا کے دکھاؤ، جو عذاب لا کے دکھاؤ. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنتے ہیں. آپ نے کہا تم سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ جواب نہیں دے سکتے. انہیں نہیں، معجزہ نبی کو ملا تھا. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کافروں کی روحوں کو زندہ کر دیا تھا ان کو، تاکہ وہ شرمندہ ہوں، اور آپ کی آواز جو ہے اللہ نے ان تک پہنچائی تھی. اے میرے محبوب، آپ خود سے قبر والوں کو کچھ سنا نہیں سکتے. تو یہاں سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ جو قبروں میں جا چکے ہیں، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ علی ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ ہماری آواز اور پکار کو سنتے نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں فقط. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں کوئی امت مگر گزرا اس میں ڈرانے والا. ضروری نہیں کہ ہر امت میں کوئی ڈرانے والا آیا ہو، لیکن جب نبیوں کی تعلیم وہاں تک پہنچ گئی تو سمجھو کہ ہر نبی کے پاس ہر امت کے پاس ایک ڈرانے والا پہنچا. میں یکذبوک، اور اگر انہوں نے جھٹلا دیا آپ کو، فقط کذب الذین من قبلہم، تو بے شک جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، وبالزبر، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب کے ساتھ. یعنی باتیں نبیوں کی سمجھ آ رہی تھیں، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے بھی اپنی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے ان باتوں کا انکار کیا. ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، پھر کیسے ہوا میرا عذاب. الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے پھل جن کے رنگ بھی مختلف ہیں. ومن الجبال جدد بیض وحمر، اور پہاڑوں میں سے سفید ٹکڑے اور سرخ، مختلف الوانها، ان کے رنگ مختلف ہیں. وغرابیب سود، اور بجھنگ سیاہ سیاہ کالے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، بارش پانی بھی وہی، ہوا بھی وہی، زمین بھی وہی، لیکن اس کے بعد نکلنے والے پھل، کسی کا
کا ذائقہ اور کسی کا رنگ اور کسی کی خوشبو اور اسی طرح پہاڑوں کی ٹکڑیاں بھی ہیں، کہیں سفید پہاڑ، کہیں کالے، کہیں مٹیالے، کہیں پہاڑوں کے اوپر بلند و بالا درخت، کہیں پہاڑوں کے اوپر سبزہ اگا ہوا، یعنی طرح طرح کی کاریگری کس کی ہے جی؟ اللہ رب العزت کی۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے، وَالْأَنْعَامِ اور چپایوں میں سے اور جانوروں میں سے، مختلف الوانہ ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، کذالک اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بے شک اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں، ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ غالب ہے بخشش کرنے والا۔ اسی طرح جانوروں کو دیکھو، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، کس طرح ایک رنگ کے اختلاف میں اللہ نے اتنا اختلاف ہر انسان کو ایک سے دوسرا رنگ دے دیا، اگر سارے سفید لوگ بھی کھڑے ہونا تو ان کا رنگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتا، جبکہ کہنے کو کیا کہ یہ سارے گورے چٹے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کے عالم لوگ ہی ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جی ضروری نہیں ایک بندے نے علم میں تو کمال حاصل کیا ہو تو وہ اللہ سے بھی ڈر جائے، یہود کے بھی بڑے بڑے عالم تھے لیکن وہ دین کو بدل رہے تھے، تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی خشیت۔ اگر انسان کے پاس علم بھی ہو اور اللہ کا ڈر بھی ہو تو بخشش اسی کی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وانفقوا مما رزقناہم اور انہوں نے خرچ کیا اس سے جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیۃ کھلے اور چھپے، یرجون تجارۃ لن تبور وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں نقصان نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان تجارت کرے اسے خدشہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کاروبار چلتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ سے کی ہوئی تجارت میں کبھی بھی گھاٹا نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم تاکہ وہ پورا پورا دے دے انہیں ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے، انہ غفور شکور بے شک وہ بخشش کرنے والا قدردان ہے۔ یعنی اللہ تھوڑی نیکی کا بدلہ بہت زیادہ دے دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہے، انسان اپنے عملوں سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ اور بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے کسی ایک نیکی پر اللہ جنت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، اس نے دیکھا ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اسے بڑا ترس آیا، اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلایا، اللہ نے اس عمل کی اتنی قدردانی کی کہ اس بندے کو بخش دیا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب اور وہ ذات جس نے وحی اور وہ جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف کتاب میں سے، هو الحق وہ حق ہے، مصدق لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا اس کے لیے جو اس کے آگے ہے، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ البتہ خبر رکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے میرے محبوب یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق بھی اس حصے کی کہ وہ احکام اور قرآن کے احکام ایک ہوں، اس حصے کی تصدیق کرتا ہے، اور جو ان کی من گھڑت باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے، اور اگر کوئی اس وحی کو سچا نہیں سمجھتا تو اللہ تو اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا تھا اپنے بندوں میں سے، فمنہم ظالم لنفسہ ان میں سے بعض تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، ومنہم مقتصد اور ان میں سے بعض میانی چال چلنے والے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ اور ان میں سے کچھ سبقت لے جانے والے ہیں بھلائیوں کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ، ذالک هو الفضل الکبیر یہ بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی ہم نے پھر اس قرآن کا وارث لوگوں کو بنایا۔ سب سے پہلے وارث کون تھے جی؟ صحابہ اکرام کی جماعت، بڑی ان کی تعریف اس فضیلت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے قیامت تک جو قرآن کے وارث ہوں گے، جو قرآن کو پڑھنے والے۔ اب آگے قرآن کو لے کر تین طرح کی کیٹیگریز ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی عقیدہ ان کا درست ہے لیکن اس عقیدے کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور ڈھیروں گناہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ جو ہے مقتصد ہے، درمیانی چال، ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز ان کی پوری ہے، وہ کیا ہے کہ وہ توحید اور رسالت پر پکا ایمان رکھتے ہیں، اگر کوئی عمل کرتے بھی ہیں تو سنت کے مطابق کرتے ہیں اور گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ تیسری وہ کیٹیگری ہے جو بھلائیوں میں سبقت لے جانے والی ہے، توحید و رسالت پر ایمان کے ساتھ ان کے زیادہ تر جو ہے وہ نیکیاں ہی ہیں،
یہ تو بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے کتاب دی، تینوں طرح کے گروہ جو ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی۔ جنات عدن، جنتیں ہیں ہمیشگی کی، یدخلونہا وہ اس میں داخل ہو جائیں گے، یحلون فیہا من اساور وہ پہنائے جائیں گے بیچ اس کے کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں کے، ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا۔ یعنی ان تینوں کیٹیگریز کو جنت مل جائے گی، اللہ انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے گا، یعنی شہانہ ٹھاٹ باٹ۔ دنیا میں تو کیسر و کسریٰ ریشم کے لباس اور سونے کے کنگن پہنتے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ آؤ جنت کو لے لو، وہاں یہ شہانہ ٹھاٹ باٹ ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ اور کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بے شک ہمارا رب تو بخشش کرنے والا قدردان ہے۔ یہ وہ جی ظالم لنفسہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ جو ہے وہ التوا میں ڈال دے گا۔ سب سے فارغ ہونے کے بعد اللہ ان کی طرف آئے گا اور ان کو ڈر لگ رہا ہوگا کہ دنیا میں تو نیکیاں کی نہیں، گناہ ہی گناہ تھے، ڈر لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اب ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا آراف والی بات کو بھی لے آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر، ہم ہی سے کچھ یہ نہ سمجھ لے کہ جو مرضی کر دے پھر یہ بخشش ہو جائے گی، یہ نہ سمجھو۔ آراف والی بات کو بھی یہاں مد نظر رکھو کہ بالآخر وہ 50-50 ہیں، ان کو جو ہے پھر اس وقت جب اللہ ان سے یہ کہے گا جی جاؤ جنت میں چلے جاؤ، میں نے معاف کر دیا، تو وہ کیا بولیں گے؟ شکر ہے، ہمیں جو غم لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں کس طرف کو جانا ہے، اللہ نے ہم سے اس غم کو دور کر دیا اور ہماری نیکیوں کی قدر کی۔ الذی احلنا دار المقامہ وہ ذات جس نے ہمیں اتارا ہمیشگی کے گھر میں، من فضل ہی اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب ہمیں نہیں پہنچتی اس میں کوئی تھکاوٹ اور ہمیں اس میں کوئی محنت بھی کرنی نہیں پڑتی۔ اور پھر کہیں گے کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، جو سابقم بالخیرات ہے نا وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے عمل بھی آپ کو جنت میں نہ لے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جائیں گے، اللہ کے رب کی رحمت جو ہے وہ مجھے ڈھانپ لے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم ان پر فیصلہ نہ کیا جائے گا، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب۔ کذالک نجزی کل کفور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ اور موت کو جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک پکارنے والا کہے گا اس کو دیکھو، اہل جنت بھی دیکھیں گے اہل جہنم بھی دیکھیں گے، پہچانتے ہو اسے؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، ہم اس کا مزہ چکھ چکے ہیں، موت ذبح ہو گئی۔ پھر پکارنے والا کہے گا جنتیوں تم جنت میں ہمیشہ رہو گے اور جہنمیوں تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا اور وہ اس میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا اے رب ہمیں نکال دے، نعمل صالحان ہم صالح عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل سوائے اس کے وہ جو ہم کرتے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی اتنی کہ نصیحت قبول کرنا چاہتا اس میں، من تذکرہ جو نصیحت قبول کرنا چاہتا تھا، وجاءکم النذیر اور آ گیا تمہارے پاس ڈرانے والا، فذوقوا فما للظالمین من نصیر پھر چکھو ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اب وہ چیخو پکار کریں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، یا اللہ ہمیں اس سے نکال دے، ہم آئندہ یہ عمل نہیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا اتنی عمر میں نے دی تھی، یہ سن شعور ہے، بالغ ہونے سے پہلے کوئی بچہ مر جائے اس کا تو عذر قبول ہوگا کہ اللہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا اسے پڑھنے کا، جسے 40 سال 50 سال 60 سال عمر مل گئی اس کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کہ میں نے اتنی عمر دی تھی تمہیں، سمجھنا چاہتے تو میری باتیں تمہیں سمجھ میں آ سکتی تھی، میں نے تو مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض بے شک اللہ جاننے والا ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ هو الذی جعلکم وہ ذات جس نے بنایا تمہیں خلائف جانشین فی الارض زمین میں، فمن کفر فعلیہ کفرہ تو جس نے کفر کیا اسی پر ہے اس کا کفر، ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم اور نہ زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک، الا مقتا مگر ناراضگی میں ہی، ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارہ اور نہ زیادہ کرے گا کافروں کو ان کا کفر مگر خسارہ میں ہی۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے
ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کیا دیکھا ہے تم نے اپنے شریکوں کو وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض کیا کچھ پیدا کیا ہے انہوں نے زمین میں، ام لہم شرک فی السماوات یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، ام آتیناہم کتابا یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے، فہم علی بینۃ منہ وہ پر ایک واضح دلیل کے ہیں اس سے، بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ نہیں وعدہ دیتے ظالم بعض ان کا بعض کو مگر دھوکے کا ہی۔ یعنی اللہ نے فرمایا جنہیں شریک بنا رکھا ہے میرے ہاں بڑے سفارشی بنا رکھے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ، پہلی بات تو یہ بتاؤ کیا کچھ انہوں نے پیدا کیا، کوئی 10واں 20واں حصہ زمین کا پیدا کیا، آسمان کا کوئی تخلیق کی، چلے اگر یہ نہیں کی تو جب اللہ بنا رہا تھا کوئی شریک تھا، کسی نے مدد کی اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ نے تو اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لوح محفوظ کو بنا لیا تھا، ہاں تو کیا کوئی شراکت تھی ان کی؟ تیسری بات یہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی علمی سند ہے کہ اللہ نے فلاں اختیار فلاں کو دے رکھا ہے، یا فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں قسمت کی دیوی ہے، فلاں بارش کا دیوتا ہے، یا اللہ نے اختیار بانٹ رکھے ہیں؟ ظالم تو بعض بعض کو دھوکے کے ہی وعدے کرتے ہیں۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض اللہ تو تھامے ہوئے ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا ایسا نہ کہ وہ ہل جائیں، وَلَئِنْ زَالَتَا اور البتہ اگر وہ دونوں ہل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ کون ہے نہیں روک سکتا ان دونوں کو کوئی ایک بھی اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا بے شک وہ ہے تحمل والا بخشش کرنے والا۔ آسمان اور زمین کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، زلزلے آ جائیں تو گھلتی زمین کو کوئی روک سکتا ہے؟ اور آسمان سے اگر ٹکڑے برسنے لگ جائیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ اللہ کا حلم ہے کہ تمہاری شرارتوں کے باوجود اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی اپنی سخت قسمیں، لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ البتہ اگر آ جائے گا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ تو وہ ضرور ہو جائیں گے زیادہ ہدایت یافتہ کسی بھی دوسری امت سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا تو نہ زیادہ کیا ان کو مگر نفرت میں ہی۔ یعنی اس سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اہل کتاب کو دیکھ کہ اگر ہمارے پاس آتی نا کتاب ہم تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لو جی آ گیا تمہارے پاس ڈرانے والا، کتاب آ گئی، لیکن یہ کیا تمہاری تو نفرت میں ہی اضافہ ہو گیا۔ استکباراً فی الارض تکبر کرتے ہوئے زمین میں، وَمَكْرَ السَّيِّئِ اور برے مکر، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اور نہیں گھیرتا مکر برائی کا مگر اس کے کرنے والے کو ہی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ پھر نہیں وہ انتظار کرتے مگر عادت پہلوں کی، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ہرگز نہ تو پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ہرگز نہ تو پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدل۔ یعنی پھر بڑی بڑی چالیں بھی چلی، تکبر بھی کیا، لیکن ان کی چالیں اللہ تعالیٰ نے ملیاں میٹ کر دیں، اور پھر کہنے لگے کہ جی پہلا وہ عذاب لا کے دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے اللہ ایک دم سے عذاب سے ہلاک نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم پھر وہ دیکھیں کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، فکانوا اشد منہم قوۃ ان کی قوت بھی ان سے زیادہ سخت تھی، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ عاجز کر دے اس کو کوئی بھی چیز، فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، انہ کان علیما قدیرا بے شک وہ ہے جاننے والا قدرت والا۔ یعنی پہلے لوگوں کو دیکھو یہ اجڑی ہوئی بستیوں کے آثار تمہیں سب کچھ بتا رہے ہیں کہ وہ تم سے قوت میں زیادہ سخت تھے، لیکن جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ اور اگر پکڑ لے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائیاں کی، ما ترک علی ظہرہا من دابہ نہ وہ چھوڑے زمین کی پشت پر کوئی بھی جانور، ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی لیکن وہ ان کو
مہلت دیتا ہے طرف وقت مقرر کے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ پھر جب ان کا وہ وقت مقرر آ جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو بے شک اللہ ہے اپنے بندوں کو دیکھ رہا. یعنی اگر اللہ فوری پکڑ لے جرم کی سزا دے دے پھر تو جانور ہی کوئی زمین میں نہ بچے. یعنی اگر اللہ ایک بارش ہی روک لے تو پھر اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ جانور بھی بھوکے مر جائیں گے. یا اگر زلزلہ سیلاب وغیرہ آ جائیں تو اس میں جاندار بھی مر جاتے ہیں، اور یہ جاندار بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید ان میں سے بھی کوئی لوٹ آئے، لیکن جب وقت آ جائے گا تو پھر اللہ مہلت نہیں دے گا. سورہ یاسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یعنی قرآن کی قسم کھا کے اللہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور یہ قرآن بھی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ قرآن ایک معجزہ ہے اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ. بنا نہیں سکے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، جو اتارا گیا ہے غالب رحم کرنے والے پر. لتنذر قوم، رحم کرنے والے کی طرف سے. تنزیل العزیز الرحیم، جو اتارا گیا ہے غالب رحم کرنے والے کی طرف سے. غالب تو اس اعتبار سے کہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، لیکن رحیم اس لیے ہے کہ اس نے تمہیں قرآن دیا اور مہلت بھی دی تاکہ کوئی ایمان لے آئے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں ڈرائے گے ان کے باپ. فہم غافلون، پس وہ غافل ہیں. یعنی شعیب علیہ السلام آخری نبی تھے عرب میں، باقی سارے نبی شام اور فلسطین کے علاقے میں بنی اسرائیل میں آتے تھے. شعیب علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 2000 سال کا عرصہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لو جی اب ڈرانے والا آ گیا ہے. لقد حق القول علی اکثرہم، البتہ بے شک ثابت ہو گئی بات ان کے اکثر پر. فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہ لائیں گے. وہی جی شیطان کا گمان کہ اکثریت ایمان نہیں لائیں گے، وہ وہی بات ثابت کر رہی ہیں. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے کر دیا ان کی گردنوں میں توق. فہی الی الاذقان، وہ ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں. فہم مقمحون، وہ سر اونچے کیے ہوئے ہیں. یہ جی تقلید آبا کے توق ہیں، باپ دادا کے رسم و رواج سے اس طرح چمٹے ہوئے ہیں کسی کہانیوں سے کہ گردنیں بھی اونچی ہیں، اپنے اندر کی دنیا میں بھی دیکھ کر اللہ کو پہچان نہیں پاتے ہیں. وجعلنا من بین ایدیہم صدا، ہم نے کر دیا ان کے آگے بھی دیوار. ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے صدا دیوار. فاغشیناہم، ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا. فہم لا یبصرون، یہ دیکھیں گے نہیں. یعنی ایک تو سر بھی اونچے ہیں اور دوسرا آگے پیچھے دیوار ہے، اور جس طرف کچھ نظر آ سکتا ہے وہاں پردہ. یہ کہاں سے دیکھیں گے جو دیکھنا ہی نہ چاہے؟ تو پھر اللہ نے بھی کہا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے علم کے اسباب ہی ان کے بند کر دیے. وسواء علیہم، اور برابر ہے ان پر. انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں. ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی میرے محبوب آپ کی زبان کا ڈرانا، یعنی شخصیت آپ کی ہو اور زبان پر کلام کس کا ہو؟ اللہ کا، لیکن جو قبول ہی نہ کرنا چاہیں اس ڈر سے وہ کبھی بھی آپ کے ڈرانے یا نہ ڈرانے سے برابر ہے بات، وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ تو ڈراتے ہیں اس کو جس نے ذکر کی پیروی کی ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور وہ ڈر گیا رحمان سے غیب کے ساتھ. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اسے خوشخبری سنا دو بخشش کی اور معزز اجر کی. انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو. ونکتب ما قدموا وآثارہم، اور ہم لکھتے ہیں جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا ان کے آثار کو. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں. یعنی ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہمیں خوب پتہ ہے اس نے کون سے عمل آگے کر کے بھیجے تھے، اس کا اجر بھی ملے گا، اور کون سے عمل آثار یعنی نقش قدم، کون سے آثار پیچھے چھوڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو سلمہ کو، جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے قریب آ جاتے ہیں تاکہ جماعت میں حاضر ہونا جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہو جائے.
آپ کو مدینہ کی سرحد کا ویران ہونا جو ہے برا لگا. آپ نے کہا تم اسی جگہ پہ رہو, تمہارے تو قدموں کے نشان بھی اللہ لکھ رہا ہے, جو جتنی دور سے آئے گا تو اسے اتنا ہی اجر ہوگا. اسی طرح اگر ایک انسان کوئی سنت کا کام جاری کر جائے تو اسے بعد میں آنے والے جب تک جتنے لوگ جو ہے عمل کرتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کوئی بدعت جاری کر کے جائے گا تو کرے گا تو اکیلا بندہ, لیکن پیچھے جتنے گمراہ ہوں گے ان کا بھار بھی اس جاری کرنے والے پر ہوگا. ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں بھی لکھ رکھا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا, اور اللہ نے جو لکھا ہوا ہے نا کہ اس کے یہ عمل آگے بھیجے گا اور یہ پیچھے سے اس کو پہنچیں گے, پھر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہی ہے. تو جو لوح محفوظ میں لکھا ہے نا اور یہ جو تیار ہو رہا ہے یہ بالکل میچ کر جائے گا, کیونکہ یہ اللہ کا علم ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال ایک بستی والوں کی, اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ, جب اس کے پاس رسول آئے تھے, اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ, جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے, فَكَذَّبُوهُمَا, تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو, فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, تو ہم نے قوت دی ایک تیسرے رسول کے ساتھ, فَقَالُوا, تو انہوں نے کہا, إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ کون سی بستی تھی, یہ کون سے رسول تھے, بہت زیادہ اس بات میں اختلاف ہے. بہرحال اہل مکہ کو اور ہمیں سمجھ لینا ہی کافی ہے کہ ایک بستی تھی جس کی طرف رسول بھیجے گئے. قالوا, تو انہوں نے کہا, ما انتم الا بشر مثلنا, نہیں ہو تم مگر بشر ہم جیسے, وما انزل الرحمن من شیء, اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی بھی چیز, ان انتم الا تکذبون, نہیں ہو تم مگر تم جھوٹ بولتے ہو. رسولوں کو بشریت کی وجہ سے جھٹلا دیا, اور کفار مکہ بھی یہی کر رہے تھے, الزام لگاتے تھے کہ آپ تو بشر ہیں. قالوا, انہوں نے کہا, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, یعنی اللہ کی گواہی کافی ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, اور نہیں ہے ہم پر مگر کھلا پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم, انہوں نے کہا ہم تو منحوس سمجھتے ہیں تمہیں, لئن لم تنتہوا, البتہ اگر تم باز نہ آئے, لنرجمنکم, تو ہم تمہیں ضرور رجم کر دیں گے, وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ضرور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب. اور پھر ظاہر ہے جب نبیوں کو جھٹلائیں گے تو پھر مصیبتیں تو آئیں گی, قحط بھی آئیں گے, بیماریاں, زلزلے, طوفان بھی آئیں گے. پھر کہتے کہ یہ نبی ہی منحوس ہیں, جب سے ایسی باتیں شروع کی ہیں, اور ہمارے جو ہے نا دلوں کو اطمینان ہی نہیں ہے. قالوا, تو انہوں نے کہا, طائرکم معکم, تمہاری بدشگونی تمہارے ہی ساتھ ہے, این ذکرتم, کیا اگرچہ کہ تم نصیحت کیے جاؤ, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم تو قوم ہو اسراف کرنے والی. یعنی ہم منحوس نہیں, تمہارے اپنے عمل جو ہیں وہ منحوس ہیں. اچھے عمل کرو گے تو اچھائی آ جائے گی, برے عمل کرو گے تو برائی ہی آئے گی. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, اور آ گیا دور شہر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم رسولوں کی پیروی کر لو. یہ دور علاقے میں تھا لیکن ان رسولوں کی تعلیم پہنچ چکی تھی, یہ نبیوں پر ایمان رکھتا تھا. حبیب نجار ان کا نام بتایا جاتا ہے. بہرحال یہ آیا دور سے دوڑتا ہوا اور لوگوں سے کہا, تم کیا کر رہے ہو, یہ اللہ کے رسول ہیں. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون, پیروی کر لو جو تم سے مزدوری نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.